الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. انسان ساری زندگی ایک چانس کی تلاش میں رہتا ہے، کسی موقع کی تلاش میں رہتا ہے. کوئی ایسا موقع ملے، دولت مند ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں، قسمت کا سکندر بن جاؤں، مقدروں کا بادشاہ بن جاؤں، ساری دنیا میرے تابع ہو، مال، چیزیں، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت. تاجر ہمیشہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے چیز لے کے رکھی ہے. دعا کریں اللہ مجھے اسپیکر کے لیے کوئی ایماندار ذمہ دار خدمت گزار دے. بہت زیادہ اسپیکر کے جو خدمت والے ہیں بہت زیادہ انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے، میرا قصور ہے. بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. کیا بات کر رہا تھا پتہ نہیں. تاجر سامان خریدتا ہے اور کہتا ہے جب اس کی قیمت کب بڑھے گی. موقع کی تلاش میں رہتا ہے، ہواؤں کو پڑھتا ہے، فضاؤں کو دیکھتا ہے، اس کی قیمت کب بڑھے گی. انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ میری صحت کون سی ایسا کھانا ہے، لقمہ ہے، دوا ہے یا غذا ہے جس سے میری صحت میں، تندرستی میں ترقی اور کامیابی ہو. کون سا ایسا لمحہ ہو. انسان ہر وقت کسی چانس کی تلاش، موقع کی تلاش میں رہتا ہے ساری زندگی. گاڑی میں آپ دیکھیں، گاڑی کو رفتار سے چلا رہا، موقع کی تلاش ہوتی ہے، اس گاڑی سے آگے نکل جاؤں، پھر اگلی گاڑی ملتی ہے اس سے آگے نکل جاؤں. آپ کوئی اپنی سواری میں ہے تو سبقت لے جانے کا مزاج ہے، آگے سے آگے بڑھنے کا مزاج ہے. اسی طرح ہم موقع تلاش کریں، کون سا لمحہ ایسا ہے جو مانگوں مل جائے، جو چاہوں عطا ہو جائے. موقع ہیں، اللہ دیتا ہے. اس کی رحمت کی بعض موجیں ہوتی ہیں، اس کی رحمت کی قبولیت کی بعض گھڑیاں ہوتی ہیں. قبولیت کی گھڑیاں، رحمت کی موجیں، اس کی عطا اور اس کی شفقت. بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو مانگو سو ملے. جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں زندگی میں، دنیا میں، وہ ان لمحوں کی تلاش میں رہتے تھے یا ان لمحوں کا انتظار کرتے تھے. ان لمحوں کی تلاش میں رہتے تھے یا ان لمحوں کا انتظار کرتے تھے. ان لمحوں کا انتظار کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میں شب جمعہ کا انتظار کروں گا، اور شب جمعہ میں مجھے ایک گھڑی ایسی مل گئی ہے جس میں اللہ سے مانگوں گا اور پڑھوں گا یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، اور میرا یوسف مجھے مل جائے گا. اور ایسا ہوا. یوسف علیہ السلام ملے. قدرت کا نظام دیکھیں، پہلے کیا تھے، پھر ملے تو نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، اور مصر کی بادشاہت ملی. مصر کے بادشاہ تھے. ہم کوئی ایسی گھڑی تلاش کریں، کوئی ایسا لمحہ تلاش کریں جس گھڑی اور لمحے میں ہمیں ہماری مرادیں مل جائیں، ہمیں ہماری منزلیں مل جائیں، ہمیں ہمارے مسائل حل ہوتے آنکھوں سے نظر. تلاش. ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، کیا کرتے ہیں میں نے پوچھا. کہا میں سونار کی مٹی لیتا ہوں. زرگر اور سونار کی جو دکان ہوتی ہے اس کی مٹی لیتا ہوں. مٹی لیتا ہوں، ایسے ہاتھ سے دیکھتا ہوں اور پھر اس ساری مٹی کی قیمت لگاتا ہوں. اتنا دوں گا، مجھے پتا ہے اس میں اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے. اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے. ایک چاچا بھورل ہوتا تھا، بوڑھا، شہر بھر کی ساری بلیاں اس کا انتظار کرتے تھے.
مرغی والوں سے ادھر ادھر سے گوشت، مرغی کی سریاں، یہ چیزیں لے کے تھیلے میں ڈالتا تھا، اور میں اس کے پیچھے چلا، دیکھا بلی انتظار ہوتی تھی، بلی کو ڈالتا تھا، اگر دو بلی آپس میں لڑتی تھیں ان کو کھڑے ہو کے میں نصیحت کرتا تھا، دیکھو آپ اپنا حصہ لے کے جاؤ، تم اپنا حصہ لے کے جاؤ، اور ویسے دیکھتی تھی اور حصہ لے کے چلی جاتی تھی۔ تو میں رات کو ان کی تھوڑی سی خدمت ہوتی تھی، کسی تھڑے پہ سوتے تھے، میں ان کی خدمت کی، تو رات کو واپس آ رہا تھا، فوت ہو گئے چاچا بھورل، اور رجال الغیب میں سے تھے۔ تو میں وہاں سے رات کو، سخت گرمی تھی، ایک تھڑے پہ سو رہے تھے، میں ان کی خدمت کر کے واپس آ رہا تھا، دیکھا تو ایک صاحب کو جھاڑو کے ساتھ، ایک زرگر کی دکان تھی سونار کی، اس کے آگے جھاڑو دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا، کیا کرو گے؟ کہنے لگے مٹی کٹھی کر رہا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا، اس کے نیچے بڑی سی نالی تھی، نالی کو ادھر سے بند کیا، ادھر سے بند کیا، اس کا پانی نکالا ڈبے کے ساتھ، پانی نکال کے پھینکا، اس کی کیچڑ اکٹھی کی نالی کی۔ یہ کیا ہے؟ پھر نالی کے اندر بانس والا جھاڑو تھا چھوٹا سا، اس کے اندر کی لکیروں میں پھنسی کیچڑ اور مٹی وہ بھی نکالی۔ تلاش تلاش، یہ کیوں؟ اس میں بھی سونے کے ذرے ہوتے ہیں۔ کہا کہ سونا بنانے والے جب اٹھتے ہیں اس کے کپڑوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں سے اڑتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں اڑتے ہیں، میں ان ذروں سے سونا بناتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب آئیں تو میرے پاس میری سونے کی فیکٹری ہے، وہاں سونے سارا بنتا ہے، آپ ضرور آئیں۔ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، ایک دفعہ زبردستی لے گئے، میں گیا تو اوپر گھر تھا، بہت بڑی فیکٹری تھی سونے کی، اور مشینوں سے سونا ڈھلائی ہو رہا تھا۔ نیچے میں گیا تو میرے پاؤں میں ایسے حرکت ہوئی، میں نے دیکھا کیا ہے، ایک مشین تھی جو میرے پاؤں کو ہلا رہی تھی، آتے بھی جاتے بھی، میرے پاؤں کے ساتھ جو سونے کا ذرہ لگا ہوا تھا، بھائی ان کو کہیں وہاں چلے جائیں جہاں سے آئے ہیں، میرے پاؤں کے ساتھ جو سونے کے ذرے لگے تھے وہ مشین جھاڑ رہی تھی۔ میں ساری فیکٹری ان کی دیکھتا رہا، کہیں مشین سے وہ یہ بن رہے ہیں، کہیں یہ بن رہے ہیں، سونا کی مشینیں تھیں۔ جب واپس آنے لگا تو میرا راستہ واپسی کا وہی تھا، اور میری پاؤں کو اس مشین نے جھاڑا، ہلایا، اور جو بھی ذرے تھے اپنے اندر جذب کر لیے۔ ساری زندگی انسان تلاش میں رہتا ہے اس ذرے میں میری مقدر کا کوئی نظام ہو، اس ذرے میں۔ مجھے ایک صاحب ملے، کیا کرتے ہیں؟ کہا کانوں سے کوئلہ نکالتا ہوں۔ میں کو کوئلہ میں تو ہیرا ہوتا ہے، کہنے لگا ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ایک خاص پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو کھودیں تو نیچے جا کے کوئلے میں ہیرا نکلتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی تلاش کیا؟ کیا پتا اسی پہاڑوں میں ہو، انہی پہاڑوں میں ہو۔ کہنے لگا ہر کوئلے کو کھودنے کے بعد تلاش کرتا ہوں کہ ساری زندگی کو ہیرے کا ٹکڑا میرے ہاتھ آ جائے۔ آپ کے پاس، میرے پاس ہیرے کے ٹکڑے موجود ہیں، اور وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، وہ قبولیت کے لمحے ہیں، وہ قبولیت کی ساتیں ہیں، وہ قبولیت کے اوقات ہیں، اوقات ہیں، وہ قبولیت کے لمحے، وہ قبولیت کی ساتیں، وہ قبولیت کے اوقات ہیں، میرے آپ کے پاس ہیں۔ ہم نے کبھی تلاش نہیں کیا، اگر مل بھی گئی ہیں کبھی تو اس میں پھر ہماری غفلت، وہ لمحہ گزر کے، وہ ساتھ گزر گئے۔ دیکھیں غور سے سمجھیں، فجر کا وقت ایک ساتھ ہے، بس وہی لمحہ ہے تو اس کو فجر کا وقت کہتے ہیں۔ تہجد کا وقت ایک ساتھ ہے، ایک لمحہ ہے، وہ تہجد کا وقت ہے۔ سحری ایک لمحہ ہے، اس کے چند لمحوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ اندھیرا تو موجود ہوتا ہے۔ ایک لمحہ ہے، ایک ساتھ ہے۔ افطاری کا ایک وقت ہے کہ اب کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، اب افطار کا وقت ہو گیا۔ بعض اوقات دن کا سفیدہ موجود ہوتا ہے، دن کا سویرا موجود ہوتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، لیکن ایک لمحہ وہ داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہی ہماری زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں ہماری زندگی میں جن میں جو مانگیں، جتنا مانگیں، جس وقت مانگیں، اپنے لیے مانگیں یا جس کے لیے مانگیں،
فوراً قبول ہوتا ہے اور عطا ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، میں ایک درویش کے پاس گیا، حضرت فلاں مشکل ہے، آنکھیں بند کر کے کہنے لگے فلاں وقت آنا میرے پاس، فلاں وقت آنا، میں ایک دعا مانگوں گا، ایک عمل کروں گا۔ میں فلاں وقت گیا، فلاں وقت انہوں نے دعا مانگی، عمل کیا، گڑ گڑا کے مانگے اور کہا کہ جا تیرا انشاءاللہ کام ہو گیا، اور کہا میرا کام ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا یہ چیز اس درویش کے ساتھ صرف نہیں جڑی ہوئی، اس درویش کو وہ لمحے پڑھنے آ گئے تھے جن لمحوں میں، جن ساعتوں میں، جن گھڑیوں میں، جن شاموں میں، جن صبحوں میں، جن دوپہروں میں، جن قدموں میں اللہ کی رحمت متوجہ تھی، اس کی عطا متوجہ ہوتی ہے، اس کا کرم بہت قریب ہوتا ہے، جس کو حدیث میں بعض الفاظ میں یوں بھی کہتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے کہ میرا اللہ پہلے آسمان پہ اتر کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دولت مانگے، کون ہے جو مجھ سے صحت مانگے، کون ہے جو مجھ سے یہ مانگے، یہ مانگے، یہ مانگے، یہ مانگے۔ وہ لمحات اور وہ گھڑیاں، وہ اوقات اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس درویش کو وہ گھڑیاں پڑھنی آ گئی تھی، اور پڑھنی اس لیے آئی تھی اس نے ان گھڑیوں کی تلاش کی تھی، تلاش کی تھی، ان لمحوں کی تلاش کی تھی، ان اوقات کی تلاش کی تھی، ساری عمر تلاش میں رہا، ساری عمر تلاش میں رہا۔ ہمارے ہاں ایک پرانا بابا آتا تھا، مالی، والد صاحب کے بڑوں کے باغات، تو وہ آ کے نا آم کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا یہ آم خشک ہو جائے گا، مر جائے گا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پھل دے رہا ہے، نہیں۔ پتا توڑتا تھا، پتے کو توڑ کے یوں سونگتا تھا، دیکھتا تھا، آم خشک ہو جاتا تھا، اور واقعی ہو جاتا تھا، کھڑا کھڑا آم ختم ہو گیا۔ اس کو دیکھتا تھا اور آم کو بتا دیتا تھا اس آم میں اتنا پھل لگے گا، اتنے من، اتنے کلو، اتنا لگے گا، اور اتنا ہی لگتا تھا۔ ساری عمر اس نے تلاش کی، اس فن کو سیکھا، اس فن میں اپنے آپ کو فنا کیا، فن میں فنا کیا۔ فن کے فنا کرنے کے بعد بند بن جاتا ہے فنکار۔ ہم فنکار کہتے ہیں ناچے ٹاپے والے کو، نہیں، ہر شعبے کا اپنا فنکار ہے۔ فن میں فنا ہونے کے بعد پھر فنکار بن جاتا ہے۔ اور ہم بعض اوقات بطور اعتراض بھی کہتے ہیں بڑا فنکار ہے، حالانکہ فن میں جب بندہ ڈوبتا ہے، فن میں جب بندہ فنا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے شعبے میں فنکار ہوتا ہے۔ ہم کون سا ایسا لمحہ تلاش کریں، کون سی ایسی گھڑی تلاش کریں، کون سی ایسی ساعت تلاش کریں، کون سا ایسا وقت تلاش کریں جب وہ مائل بعطا ہو۔ آؤ لو، کتنا لینا ہے؟ اتنا، آ جاؤ لے جاؤ۔ ایک بابا جی تھے، وہ بوہڑ گیٹ میں روزانہ جب دن ڈھلتا تھا عصر کے وقت کبوتر اتارتے تھے، اڑاتے تھے، بہت کبوتر تھے ان کے، اپنے فن کے ماہر تھے، لیکن کوئی بندہ غلطی نہ کرے کہ عصر کے وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹا دے، وہ کبوتروں کا وقت ہوتا تھا۔ اگر جو عصر کے وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو اوپر چھت سے 1.25 من کی گالی دیتے تھے، 1 من 35 کلو 925 گرام کی گالی دیتے تھے۔ لوگوں کو پتا ہوتا تھا اب بابا جی کا کبوتروں کا وقت ہے، اب بابا جی کے پاس نہیں جانا۔ اچھا، ایسے کبوتروں کو دیکھتے تھے، کھڑے کھڑے ایسے کرتے تھے، کہتے تھے یہ مر جائے گا، یہ گر جائے گا، اس کا فائدہ نہیں، یہ یوں ہے، ایسے دیکھ کے بتاتا تھا بندہ۔ ساری زندگی کبوتروں پہ اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا غم، اپنا فکر ایسے فنا کر دیتے تھے، اور فنا کر دیا، ساری عمر زندگی میں یہی گزارا۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایک لمحے کی تلاش کرنی ہے، ایک گھڑی کی، ایک وقت کی، جس میں وہ مائل بعطا ہو۔ اور اب تک تلاش کرتے رہے، اب میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ بڑی کام کی بات اللہ نے منہ سے نکلوائی ہے، اب تک تلاش کرتے رہے، اب میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ اب تک ڈھونڈتے رہے، اب میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب تک دروازے کھول کھول کے جھانکتے رہے، اب میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، جھانک رہا ہوں، آؤ۔ اس لیے فرمایا جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہے، اور پچھلی ساری کوتاہیاں، پچھلی ساری غلطیاں بندے کی بھلا کے، معافی دے کے اللہ کہتا ہے آ جاؤ، اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں۔
اور پھر جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے پھر جاتا ہے اور میں اللہ پاک اس کی رحمت، طاقت، اس کا عطا، اس کا پیچھا کرتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے بڑا کریم دنیا میں کہیں تجھے ملے گا، مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا؟ اپنی نسلوں کے لیے کچھ منوا لیں، اس امت کے لیے منوا لیں، ہاں کچھ منوا لیں، اپنے رزق کے لیے منوا لیں، اپنی صحت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے کچھ منوا لیں۔ جب زندگی، صحت، نسلیں یہ چیزیں منوا لیں گے، اللہ سے منوا لیں گے۔ ایک درویش تھے، اولاد رونے لگی، آخری وقت تھا کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا روتا چھوڑ کے جا رہا ہوں، سسکتا چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ کیا لفظ ہے! روتا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری جدائی میں روو گے ضرور، پر روٹی کے لیے، رزق کے لیے، گھر کے لیے، ضروریات کے لیے میں تمہیں سسکتا چھوڑ کے نہیں جا رہا، نہیں جا رہا، تمہیں سسکتا چھوڑ کے نہیں جا رہا کہ تمہیں میں سسکاؤں کہ سسکتے رہو، نہیں۔ کیوں؟ اب اگلی بات سنیں۔ فرمایا ساری عمر میں نے قبولیت کے لمحات تلاش کیے، قبولیت کی گھڑیاں تلاش کی، قبولیت کے دن، قبولیت کی راتیں، قبولیت کی صبح اور قبولیت کی شامیں میں تلاش کرتا رہا، تلاش کرتا رہا۔ قبولیت کے مجمع، جیسے آپ یہاں تسبیح خانے میں تشریف لائے ہیں، تلاش کرتا رہا، اور میں نے ان سے اللہ سے تمہارے لیے دنیا بھی منوا لی ہے، آخرت بھی منوا لی ہے، پریشان نہ ہونا، بس تم بھی ساری عمر قبولیت کے لمحے اور قبولیت کے مجمع اور قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرتے رہنا، ہمیشہ کامیاب ہوگے، ہمیشہ بامراد ہوگے اور ہمیشہ سچی منزلیں پاؤ گے۔ لہٰذا تمہیں روتا چھوڑ کے جا رہا ہوں، سسکتا چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ایک ایک چیز کو سسکوں، ایک ایک چیز میں میری ہائے نکلے۔ مجھے میرے پاس ایک صاحب آئے، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، بیماریاں گھر میں، اب قرضے ہیں، اب حالات کی سختی ہیں، تنگیاں ہیں، پہلے یہ تھا اب یہ ہے، اور واقعی وہ بندہ قابل ترس تھا۔ کیا سے کیا ہو گیا؟ مجھ سے کہنے لگے کسی نے کہا مجھ جادو ہے، کسی نے کہا جنات چھوڑے ہیں، کسی نے یہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں۔ میرے محدود علم کے مطابق آپ کو حسرت کی نظر کھا گئی ہے۔ دو نظریں ہیں، ایک حسد کی نظر ہے، ایک حسرت کی نظر ہے۔ حسد کی نظر، کینے کی نظر، بغض کی نظر، کالی نظر، وہ آپ جانتے ہیں۔ حسرت کی نظر، اے کاش یہ پھل، یہ کھانا، یہ چیزیں، یہ نعمتیں اس کے پاس ہیں، میرے پاس بھی ہوتی، یہ حسرت کی نظر ہے۔ اور حسرت کی نظر اندر سے جب نکلتی ہے پھر پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حسرت کی نظر، حسرت کی، حسد کی نظر تو سارے جانے، حسرت کی نظر کوئی نہ جانے۔ حسرت کی نظر، میں کہتا تجھے حسرت کی نظر کھا گئی۔ پہلے کھانے، گوشت، سبزی، آٹا، چیزیں، ضروریات کے لیے تھیلے ہوتے تھے، کپڑے ہوتے تھے، بندہ گھر سے لے کے نکلتا تھا۔ اب شاپر ہیں، شاپر، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور دکھاوے کا مزاج بڑھ گیا ہے۔ کہنے لگے بچہ گول مٹول تھا، خوبصورت تھا، ہم نے اس کی فوٹو لگائے اور پورے نیٹ پہ خوبصورت فوٹو اس کے پھیلائے، فوٹو پھیلائے۔ ہم لے کے کھڑے تھے فٹ پاتھ پہ اور سڑک پار کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک کوئی چیز ایسی آ کے لگی ہے، کوئی چوٹ نہیں لگی، بچہ وہیں ختم ہو گیا۔ سڑک پار کر رہے تھے، 1.5 سال کا، 1.25 سال کا بچہ ہمارے کندھے پہ تھا۔ میں ایک اماں بوڑھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان سے باتیں سن رہا تھا۔ بوڑھی اماں، بہت بوڑھی، کہنے لگے کہ پہلے جو بچے روتے تھے اب تو بچے وہ روتے نہیں ہیں۔ میں کہا اماں بچے کیسے روتے تھے؟ اماں زمین پہ لیٹ گئی، ایسے ہی پاؤں مارا اور رونے لگی، ساتھ گالیاں بھی دینے لگی۔ پاؤں ایسے زمین پہ مارتی تھی، روتی تھی، ساتھ وہ پرانے وقتوں والی گالیاں بھی دیتی تھی۔ کہنے لگے ایسے روتے تھے۔ اچھا، میں نے کہا اماں پہلے کھانا کیسے پکاتے تھے؟ طریقہ بتایا، یہ پکاتے تھے، روٹی 4 دوہری کر کے رکھتے تھے، جو 4 دوہری روٹی ہوتی ہے کبھی خشک نہیں ہوتی۔ آٹا کو ایسا گوندو روٹی ہمیشہ ریشم کی طرح ہوگی، گوشت ایسے پکاؤ، دال ایسے پکاؤ
پھر ایک گالی دے کے کہنے لگی، آج کل کی مائیوں کو کہنے لگے تو کو پکانا آتا ہی نہیں، کیا باؤنا کچڑا ہی کو کام آندے، بس ان کو صرف ایک کام آتا ہے، لیکن ان کو آتا ہی کچھ نہیں، پکانا ہی آتا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک بات کہا کہ ہم تو اپنے دور میں بچے کا پخانہ بھی چھپاتے تھے، اس کا صحت مند پخانہ ہے، وہ کہیں گے پرانی مائیاں دیکھتی تھیں بچے کے پخانے کو دیکھ کے بیماری کا پتہ چلتا ہی نہیں چلتا کہ اس کو پیلے پخانے آ رہے ہیں، نیلے آ رہے ہیں، پتلے آ رہے ہیں، ہے یا نہیں۔ ساری زندگی ایک تلاش میں رہیں، ساری زندگی ایک تلاش میں رہیں کہ کون سا ایسا لمحہ ہے اللہ سے منوا لوں، کون سی ایسی گھڑی ہے میں اس کے خزانوں سے لے لوں، کون سا ایسا وقت ہے اس کی عطاؤں سے جھولیاں بھر جائیں، کون سا ایسا لمحہ، کون سی ایسی گھڑی، کون سا ایسا وقت ہے، تلاش۔ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں سونا بنانے کی تلاش میں۔ ایک بابا جی آئے سرگودا کے، کہنے لگے چلو سونا نہیں دیتا چاندی ہی دے دیں۔ ان کو یقین تھا، یقین نہیں تھا، عین الیقین تھا۔ کہتا میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے، چلو مجھے سونا نہ دے چاندی ہی دے دے، روز 4-5 کلو بنا لیا کروں، بچوں کے لیے کچھ گزارا کر جاؤں، کچھ چاندی ہی دے دے۔ ساری زندگی سونے چاندی کی تلاش میں رہا، ساری عمر۔ ہمارے یہاں ایک منشی صاحب ہوتے تھے ریٹائر پٹواری، جو بندہ ان کے پاس آتا تھا اور کہتا میں سونا بنانا جانتا ہوں تو اس کا حلیہ دیکھتے تھے، کہتے تھے گھر کی چارپائی ہے، کوئی سواری ہے، ہر اچھی چیز پوچھتے تھے، یہ ہے؟ ہاں ہے، بس جوتا اتار لیتے تھے اور مارنا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ کیا، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ مزید بتائیں۔ اس نے کہا سونا بنانے میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ دیکھا ہے گھر پھونک تماشا دیکھ۔ گھر پھونک، پھونک سے مراد یہ ہے ہر چیز آگ میں جلا دے، پھر تماشا دیکھ۔ تو کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ساری عمر تلاش میں رہتے، ساری عمر کہ سونا بن جائے۔ ہمارے یہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، شام کو مٹکا کندھے پہ رکھ کے دودھ بیچتے تھے، اور دودھ سے جو کماتے تھے، ایک بیوی تھی بیچاری ذہنی معذور تھی، اس کی خدمت کرتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، نہلاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے بوڑھی بیچاری کی۔ یا پھر جو پیسے بچتے تھے، کبھی ہڑتال لا رہے ہیں، کبھی پارا لا رہے ہیں، کبھی شنگرف لا رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ دار چکنا لا رہے ہیں، اور کبھی کیا چیز لا رہے ہیں، اور پھر پلاں بوٹی اس کے پانی میں، اور اس کے بعد اس کو آگ دی اور ہر چیز ایسے اڑ گئی، اور پاگل ہو کے بیٹھے ہیں کہ ساری کمائی ختم ہوئی، لیکن ہرس نہیں گئی۔ اس لیے سونا بنانے والے کو محوس کہتے ہیں۔ محوس لفظ ہرس سے ہے، محوس لفظ ہرس سے، ہرس نہیں گئی، پھر زندگی میں آگے، حتیٰ کہ سارا گھر ختم ہو گیا، سونا نہیں بنا۔ اس نے کہا یہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ ایک صاحب اپنی فریج بیچنے جا رہے تھے، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے، یہ کہاں جا رہے ہو؟ مرمت کرانی ہے؟ کہہ رہے نہیں بیچنی ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا بس وہ پتا تو ہے آپ کو، اپنی ایک خاص ٹھڑک ہے کہ سونا بنانے کی۔ ہاں، میں کہ اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا فلاں فلاں چیز چاہیے، پیسے نہیں ہیں۔ میں کہ اللہ کا بندہ، گھر کے بچوں، کہنے لگا ایک ہی دفعہ 5 کلو بڑھنے، ایک ہی دفعہ 5 کلو بننا ہے، یہ تو ایک فریج کہتا ہے، میں فریجوں کی لینے لگا دوں۔ فریج نہ آئی پھر گھر میں، بچے سسک رہے تھے۔ کیوں؟ گھر پھونک تماشا دیکھ۔ ایک زندگی کا ایک سبق ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور زندگی کا ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں سے مانگنا کیسے آ جائے، لینا کیسے آ جائے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ اہل بیت اطہار، ساری ہستیاں مخلوق کو اللہ سے مانگنا سکھاتی تھی۔ آل رسول، اصحاب رسول اللہ سے مانگنا سکھاتے تھے، اللہ سے مانگنا سکھاتے تھے۔ ایک صاحب، میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک بندہ کھڑا تھا، اس وقت وہ ٹرک چلاتا تھا۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ جب یہ چھوٹا سا تھا، میں ان کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا تو اس کی چیخیں سنتا تھا، شور سنتا تھا روز۔ ایک دم میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے والد آئے، بڑی محبت سے ملے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سیدھی بات یہ روز مارتا ہوں تاکہ پکا ہو، پکا ہو۔ کیوں؟ اس نے چوریاں کرنی ہیں، اس نے ڈاکے ڈالنے ہیں، اس کو میں اس کے لیے پکا کر رہا ہوں، روز اٹھتے ہی مارنا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے والد صاحب نے فرمایا باپ مر گیا، یہ کچا رہ گیا،
اب یہ ٹرک چلاتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، پکا نہ بن سکا. اور مجھے الفاظ یاد ہیں ابا جی رحمت اللہ علیہ کے، فرمانے لگے کہ بعض والد مرتے ہیں تو لوگ شکر کرتے ہیں، بعض مرتے ہیں تو لوگ روتے ہیں. یہ وہ والد تھا جس کے مرنے سے محلے نے شکر کیا تھا. ہم اپنے آپ کو اس نظام میں کیسے لگائیں، کیسے تلاش کریں؟ اور تلاش سے مراد اللہ سے مانگنا آ جائے، اللہ سے مانگنا آ جائے. وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ وقت، وہ لفظ، وہ بول، یہ مانگنے آ جائے. ساری عمر زندگی میں مخلوق سے مانگنے کا فن سیکھا، اور اس کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں کہ لوگوں کی جیب سے پیسے نکل کے مہذب انداز سے میری جیب میں آ جائیں، اس کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اور بڑے بڑے کورس ہیں، ان کا بڑے بڑے نام ہیں. کہ اللہ کے خزانوں میں، اللہ کے خزانوں سے چیز میری جھولی میں کیسے آ جائے، یہ بھی ایک ڈگری ہے. اور ایک بات میں بھی آپ بھی یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے لیا ہے نا، وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. جو مخلوق کی جیب سے لیا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، وہ تیری پاس نہیں رہے گا، کبھی نہیں رہے گا. جو اللہ کے خزانوں سے لیا ہے وہ دنیا، ساری کی ساری کائنات، ساری دنیا کی فوجیں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی سازشیں اور ساری دنیا کے مکر اور ساری دنیا کے فریب جمع ہو جائیں، وہ تجھ سے جدا کر نہیں سکتے. اور ساری دنیا کی حفاظتیں، طاقتیں اور لاکر جمع ہو جائیں، وہ چیز جو اللہ کے خزانوں سے نہیں آئی وہ تیرے پاس رہ نہیں سکتی. سوچیں، اگر تو مخلوق کے پاس چاہتے ہیں، اپنی چاہتے ہیں کہ مخلوق کے خزانوں سے لیں، وہ کبھی نہیں رہے گا، اور اللہ کے خزانوں سے کبھی جائے گا نہیں. پھر تو مر جا اور اپنی مخلوق کے لیے کوئی ورثہ نہ چھوڑ. میں نے وہ پل دیکھی ہے دریائے فرات کے اوپر، وہ پل دیکھی ہے جس پل کے اوپر کھڑے ہو کے بادشاہ کا بیٹا مانگتا تھا کہ لوگوں تمہیں یاد ہے میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں، مجھے فقر ہے، مجھے غربت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دو. اور عمر بن عبدالعزیز نے بھی 11 بیٹے چھوڑے تھے، اور اس بادشاہ نے بھی، اور عمر بن عبدالعزیز کے ہر بیٹے کے ورثے میں 2.25 درہم آیا تھا، اور اس بادشاہ کے ہر بیٹے کے ورثے میں 11 لاکھ درہم آیا تھا. یہ صرف ایک حصہ تھا، اس کے علاوہ بادشاہ کے بیٹوں کے پاس آج کے کھربوں سے کھربوں آیا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کے پاس صرف 2.25 درہم آئے تھے. اور کہنے لگے بیٹا تمہیں اللہ کے خزانوں سے لینا سکھا کے جا رہا ہوں، اللہ کے خزانوں سے لینا، عطا کرنا، یہ میں نے اللہ سے مانگا ہے تمہارے لیے، ساری عمر انشاءاللہ اللہ تمہیں دے گا. پھر کائنات نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ ان کے ایک ایک بیٹے کو باقاعدہ منت کی، درخواست کی، آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بناتے ہیں، آپ مہربانی کریں. کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں آپ کو بنانا ہے. اور منت کر کر کے ہر بیٹے کو گورنر بنایا، اور رب نے اپنی تونگری، اپنی وسعت اور اپنی برکت اور اپنی عطا اور اپنی شفقت کی ان پہ بارشیں کر دی. ایک بابا جی کا واقعہ سنو. واپڈا کے چیف تھے، چیف عجیب انسان تھے، عجب انسان تھے. میرے پاس بعض اوقات آتے تھے، کہتے تھے وہ 2,000 روپے ادھارے دے دیں پھر میں دے دوں. میں کہ جی ٹھیک ہے لے جا. ایک دفعہ کہنے لگے 650 کا ایک پنکھا آتا ہے، گھر کے 3 پنکھے لینے ہیں، تنخواہ ابھی آئی نہیں، تو پھر پنکھے لینے ہیں فلاں کے پاس، تو 650 کے حساب سے آپ کے پاس پیسے ہوں گے؟ میں کہ ہاں ہوں گے. میں نے وہ پیسے دے دیے، پنکھے لے لیے، پھر مجھے پیسے دے جاتے تھے. اور واپڈا کے چیف تھے. اس دور میں پجارو 7 سیٹر 5 سیٹر یہ گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں. عجب انسان تھے. میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں کہ بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہیں، اللہ سے منواتے نہیں ہیں؟ کہنے لگے 1970 سے منوا رہا ہوں. بڑے الفاظ یاد، 1970 سے منوا رہا ہوں کہ اللہ وسعت کے خزانے دے، پر حلال دے، طیب دے، طاہر دے، اور نسلوں کے لیے دے.
اللہ میں نے اپنے اوپر تنگی کے دروازے خود رکھے ہیں، ایک دستخط کے میرے اتنے پروجیکٹ ہیں، مجھے یہ ملتا ہے، اشارہ سمجھنے کیا، کہا میں نے اپنے اوپر تنگی کے دروازے خود رکھے ہیں نہ مولا، بس اسی تنخواہ میں، حتیٰ کہ دفتر کا پین استعمال نہیں کرتے تھے، ایک دم میں گاڑی میں بیٹھا تو اس کا میٹر لکھ دیا، اتنے پیٹرول اتنا خرچہ ڈالا، عجب انسان تھے، کہا 70 سے منوا رہا ہوں، ہر وہ لمحہ، اب سنیں ذرا ان کی بات غور سے سن، ہر وہ لمحہ، ہر وہ گھڑی، ہر وہ ساتھ جس میں قبولیت تھی، مقبولیت تھی، محبوبیت تھی، میرا اللہ کہتے آؤ مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، میں نے کبھی خطا نہیں کیا، کبھی نہیں چھوڑا۔ تو میں نے کہا ایسے پھر دروازے تو کھولے نہیں۔ ہنس کے کہنے لگے مجھ سے، ایک رات سو رہا تھا تو مجھے آ کے نا کسی بندے نے پیسے دیے، تو میں نے ایسے لیتے لیتے نا ہاتھ ہٹا لیا، میں نے پوچھا اس سے یہ کتنے ہیں؟ کہا صاحب ایک آنا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے تو اللہ سے برکت مانگی تھی، وسعت مانگی تھی اعمال کے ذریعے، وہی ہے؟ کہا نہیں وہ نہیں ہے۔ کہا میں نہیں لیتا۔ کہا لے لو بھائی صاحب، ایک آنا ہے، بڑا ضرورت ہے آپ کو، میں نہیں لیتا۔ تو وہ جاتے جاتے نا بندہ، اس نے آنا جیب میں ڈالا اور کہنے لگا بھائی صاحب اگر آنا لے لیتے تو ساری عمر آنا آنا ہی کہتے، پیسہ پیسہ ہی کہتے، نہیں لیا، انشاءاللہ آپ کی 14 نسلوں میں وسعت کے فیصلے ہو چکے۔ ایک دم مجھے کہنے لگے لاہور میں کوئی وابڈا ٹاؤن ہے، کہیں جنگل میں جا کے، وہاں مجھے ایک کنال کا پلاٹ ملا ہے، اس کی قسطیں پوری کرنی ہے، کیسے کروں؟ کر رہا ہوں، میں کیا کروں گا؟ میں کہا بھائی صاحب بڑا قیمتی ہوگا، قیمتی ہوگا۔ یقین جانیے اس درویش نے اپنے لیے دروازے بند کر رکھے تھے اور اپنی نسلوں کے لیے وسعت کے دروازے کھلوانے کے فیصلے کیسے؟ ہر وہ قبولیت کی گھڑی، الفاظ پہ غور کریں، ہر وہ قبولیت کی گھڑی، ہر وہ قبولیت کا لمحہ، اور ان کی نظر کی میں نے تاثیر دیکھی، بہت سے لوگ ان کے سامنے نہیں ڈر کے آتے تھے، میرا ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزرا ہے، ان کے سامنے نہیں آتے تھے، جس پہ نظر ڈالیں گے بولیں گے ہو جائے گا، تیرے نظر کا یہ اسد جس کو لگا شکار ہے، لوگ نہیں آتے تھے۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو کہنے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا سب آپ آ جائیں۔ نا بابا میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا۔ ان کے نسلوں کے لیے رب نے جو وسعت کے دروازے کھولے ہیں وہ عجب عجب نظام ہے۔ مجھے ابھی قریب پتا چلا، میں نے ایک بندہ آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میں فلاں شعبے میں ہوں، میں نے کہا وہاں اس نام کے کوئی آدمی؟ ہمارے باس ہیں۔ کیوں؟ کہنے لگا تو پورے ورلڈ کے بڑے آدمی ہیں۔ میں نے کہا پورے ملک کے؟ کہہ رہے نہیں وہ پوری دنیا کے بڑے آدمی۔ میں نے کہا ان کے والد صاحب تو ہمارے بزرگ تھے، یہ نام تھا؟ کہہ رہے ہاں ہاں وہ بتاتے ہیں اس نام سے میرے والد صاحب تھے۔ کہنے لگے آنا لے لیں؟ نہیں لینا۔ آنا لے لیں؟ کہ نہیں لینا۔ میں نے تو ہر وہ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی ساتھ نہیں چھوڑی۔ شہنشاہ ولایت، شہنشاہ اہل بیت، امام حسن، اللہ اکبر، کسی نے پوچھا اللہ نے آپ پہ وسعت کے بہت دروازے کھولے، اللہ نے ان کو دولت، مال، نعمتیں، چیزیں، بارش تھی اور غریب پروری، حتیٰ کہ یہاں تک ایک بندے نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہنے لگے حسن آپ کے نانا کے گھر تو 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ کے پاس اتنی قیمتی سواری، لباس، اتنی قیمتی نظام، بڑی محبت سے اس کی ساری کی ساری گستاخی پہ درگزر کر کے بڑی محبت، نرمی اور شفقت سے فرمانے لگے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ ضرورت مند مجھے دیکھ کر اپنی ضرورتوں کا اظہار کریں اور میں ان کی ضرورتیں پوری کروں۔ اگر میں نے ہی فقر کا، غربت کا، تنگ دستی کا لباس پہن لیا، غریب ضرورت مند کہے گا خود ہی کچھ نہیں مجھے کیا دیں، خود ہی کچھ نہیں مجھے کیا دیں۔ ایک دفعہ فرمانے لگے اپنے بیٹے کو، فرمانے لگے بیٹا قبولیت کی گھڑیاں اور قبولیت کے لمحے اور قبولیت کے اوقات کا خیال رکھنا،
सारी जिंदगी तू भी और तेरी नस्लें भी अल्लाह के खजानों से पलती रहेंगी, फिर दुनिया उंगली मुंह में डालेगी और दुनिया कहेगी कहां से आ रहा, कहां से मिल रहा। कहा कि तेरी नजर फिर अल्लाह के खजानों पे जाएगी और अल्लाह तुझे कहेगा, बताएगा कि ये देख तुझे मैं इस लम्हे की बरकत से दे रहा, तू करके वो अमल भूल गया था। मसलन बारिश हो रही है, मेरे आका ने फरमाया कि बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है। अब ये नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के मुसल्ला बिछा के और किबला रुख हो के, बहुत बड़ी सादत है दौरान बारिश नफिल हाजत के पढ़ लें। अगर बिलफर्ज नफिल हाजत के पढ़ने के औकात नहीं, मुसल्ला बचाने की इस वक्त की कैफियत नहीं, इस वक्त हालात नहीं, कोई मेरी मजबूरी है, तो मैं दिल ही दिल में दुआओं में लग जाऊं, दिल ही दिल में मांगने में लग जाऊं, दिल ही दिल में अमाल में लग जाऊं, दिल ही दिल में उसके खजानों में लेने से लग, दिल ही दिल में। एक अमल बताऊं आपको, अचानक याद आया, शायद जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं, बस वक्त भूल जाता है, शायद पहली दफा बता रहा हूं। एक साहब, बारिश हो रही थी, मैं कहीं सफर में जा रहा था, मैंने कहा हम सारी दुआ में लग जाएं, सारे दुआओं में लग जाएं, क्योंकि हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है। अब जरा वो फरमान गौर से सुनिएगा, फरमान गौर से सुनिए। और मैं बारिश के हर कतरे के साथ फरिश्ता आता है और वह फरिश्ता उस कतरे को लाता है। बारिश के हर कतरे के साथ फरिश्ता आता है और अर्शों से फरिश्ता लाता है। मैंने कहा सबको, आप जो भी वजीफा कर रहे हैं, कोई दरूद, कोई सूरत कुल हुवल्लाह, कोई कुरैश, कोई फातिहा, जो भी वजीफा कर रहे हैं, हर बंदे, हम उस वक्त तस्बीहात, बातें भी हो रही थी, साथ तस्बीहात भी कर रहे थे। मैंने कहा ये सारा वजीफा तस्बीह जो कर रहे हैं, इन फरिश्तों को हदिया करें, इन फरिश्तों को हदिया करें, एक। और दूसरा, अल्लाह से अपनी मुरादें मांगे और इन फरिश्तों से कहें आपको हदिया किया है, आप हमारी दुआओं पे आमीन कहें। जाग रहे, ऊँग तो नहीं आई? आसान काम है बताया या मुश्किल मैंने बताया? बारिश हो रही, आप किसी काम में मसरूफ हैं, नहीं है, नफिल पढ़ें, अमाल करें। अरब का मिजाज है, बारिश होके नंगे सर होके बारिश में खड़े होते हैं, दुआ मांगते हैं। आप नंगे सर नहीं है, सर्दी है, कोई हर्ज नहीं, आप दुआ में लग जाए। अगर गर्मी है, मौसम आपकी तबीयत के मुआफिक है, बारिश में खड़े होकर दुआ मांग ले तो भी सादत है। अब जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं, ये अमल मैंने एक जगह गाड़ी में करवाया, आज तक शायद नहीं बताया। मैंने कहा आप जो वजीफा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, कलमा पढ़ना शुरू कर दें, सूरत कुल हुवल्लाह इखलास पढ़ना शुरू कर दें, कोई भी जिक्र पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ पढ़ के इसका हदिया फरिश्तों को दें। क्यों? फरिश्ते हैं नूरी, मोती दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। फरिश्ते हैं नूरी, इनकी ग़िज़ा भी नूर है, इनकी ग़िज़ा भी नूर है, और ये जिक्र जितना हम करते हैं सब नूर है, जितना भी जिक्र हम करते हैं ये सब नूर है, ये सब नूर है। तो नूर को नूर की ग़िज़ा दें। देखें, शेर को घास तो नहीं देंगे और बकरी को गोश्त तो नहीं देंगे, हर मखलूक को उसकी ग़िज़ा देंगे, फरिश्तों को फरिश्तों की ग़िज़ा दें। इसलिए फरिश्तों को खुशबू अच्छी लगती है, इतर लगाएं, फरिश्तों को अच्छा लगता है, उस बंदे के करीब आते हैं। अगर कोई बला, आफत, वबा आती है या आई हुई होती है, आने वाली होती है, उसको आगे बढ़ के हटा देते हैं, सिर्फ खुशबू की वजह से, सिर्फ इतर की वजह से, सिर्फ खुशबू की वजह से। मेरी जेब में इतर की शीशी है, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये देखें, छोटी सी इतर की शीशी है, ये खस है, कभी फवाके, खस, गुलाब, मैं फवाके लगाता हूं, खस, गुलाब। अच्छा, मुझे एक अरब ने खुशबू लगाने का तरीका बताया था, हम सीखने वाले हैं, मैं आपको बताऊं। ये खुशबू ली, ये मैंने यहां हाथ बाएं ऐसे लगाई। अच्छा, ये बॉल वाली जो बोतल होती है, उसमें खतरा है लीक ना हो जाए, लेकिन नहीं होती, जिसके अंदर स्टिक होती है वो लीक नहीं होती, लेकिन बॉल वाली मैंने कई बोतलें देखी हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लीक नहीं होती। हाथों को ऐसे मले, ऐसे मल के ऐसे ही मले। कितनी जगहों, कितनी चीजों में कितने पैसे लगाते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं। खुशबू को भी तलाश किया कर, खुशबू भी तलाश किया कर, खुशबू। बात कहां से चली थी? फरिश्तों से बात चली थी, फरिश्तों से। जो पढ़ रहे हैं फरिश्तों को हदिया कर दें,
اب فرشتوں کو ہدیہ کر کے نور ان کو ہدیہ کیا. میں کہنا یہ چاہتا تھا, ان کو کیا ہدیہ کیا؟ کیا ہدیہ کیا؟ نور ان کو ہدیہ کیا. جب نور کو دے دیا, پرانے لوگ کہتے تھے منہ کھاوے تھے اک شرماوے. تو فرشتے تو شرم سے ویسے پاک ہیں, شرم حیا, کھا جانا, کھا کے پھر مکر جانا, یہ ہمارے ہیں. فرشتے تو اس سے ویسے ہی پاک ہیں, ان کو ہدیہ دیں. اب دو چیزیں ہوں گئی, ایک فرشتوں کی قبولیت, ایک بارش کے وقت کملی والے اور اللہ کے وعدے کہ بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی. اب ادھر ہم دعا میں لگ جائیں, ادھر فرشتے آمین میں لگ جائیں. سوچیں دو نعمتیں کٹھی ہو گئیں اور فرشتے آمین کہہ رہے, تو اب قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا؟ قبولیت کی گھڑی ہے ایسی کہ جو خطا جائے؟ کوئی شک ہے دعاؤں کی قبولیت کا؟ یہ تلاش ہے. یہ لمحے چاہتا ہوں کہ ہم ان لمحوں کی تلاش میں لگ جائیں. کون سی گھڑیاں, کون سے لمحے, کون سے اوقات, کون سا ایسا وقت ہے؟ اچھا, عمل کرا دیا میں نے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے دل ہی دل میں ایک چیز مانگی تھی, کوئی عرصے کے بعد مجھے ملے, کہنے لگا جی کیا کمال کر دیا, اس وقت کیا قبولیت کی گھڑی تھی, اور آپ نے دعا کر دی اور میرا کام نہیں. کیا ہوا؟ مجھے تو واقعہ بھول گیا. کہنے لگا ایسے ایسے فلاں سفر میں جا رہے تھے, بارش ہوئی تھی, تو آپ نے کہا تھا جو بندہ جو پڑھ رہا فرشتوں کو ہدیہ کرے اور دعا میں لگ جائے, اور بارش کے وقت دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں حدیث میں, میرے آقا کے فرمان میں. میں نے فلاں چیز مانگی تھی, فلاں چیز مانگی تھی. کہا وہ میرے لیے ناممکن تھی, ناممکن تھی. اس نے 3 دفعہ کہا ناممکن تھی, ناممکن تھی, ناممکن تھی. پر حیرت انگیز ایسا نظام بنا, ایسا کوئی نظام بنا میرے لیے ممکن ہو گئی, اور وہ سعادت اور وہ نعمت مجھے مل گئی, اور وہ سعادت اور وہ نعمت مجھے مل گئی. میرے لیے ناممکن تھی. یہ لمحے روز آتے ہیں, یہ گھڑیاں آتی ہیں, یہ اوقات آتے ہیں. شیخ امیر کبیر حمدانی, کشمیر ان کی وجہ سے, یہ سارے پہاڑوں کی پٹی, کشمیر سے مراد ساری پہاڑوں کی پٹی میں ان کی وجہ سے رب نے خیر پھیلائی. کہاں سے آتے تھے, کہاں سے آتے تھے؟ ایک بات فرماتے تھے, کہتے تھے پہاڑی زندگی بڑی مشکل ہے, پہاڑی زندگی بڑی مشکل ہے. اللہ نے پہاڑ کے لوگوں کے لیے بارش کا نظام بنا دیا, لوگ سمجھے نہیں. جہاں بارشیں مسلسل ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرما رہے تھے, لوگ سمجھے نہیں. میرا اللہ ان کے لیے مسلسل بارش کیوں بھیجتا ہے؟ ان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے, ان کی مشکلیں ٹالنے کے لیے, ان کی ناکامیاں دور کرنے کے لیے, ان کے قرضے, ان کے حالات, ان کی سختیاں, ان کی تلخیاں. بارش ہوتی ہے, بارش کے لمحوں کو ہم بھول جاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. ادھر کہتے ہیں مولا رحمت کی بارش بھیج, ادھر بارش ہو رہی ہے, ہم بھولے ہوئے ہیں. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. کام کر رہے ہیں, کام میں مشغول ہیں, دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, دل ہی دل میں اس کی کریمی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, دل ہی دل میں اللہ کو اللہ کا وعدہ یاد دلائیں کہ تیرے حبیب کے ذریعے سے مولا یہ پیغام ملا ہے, تو سچا, تیرا حبیب سچا, اور تیرے کملی والے حبیب پہ جو وحی لانے والے جبریل وہ سچا, اور ان سے لے کر اب تک آل رسول نے, اصحاب رسول نے, اولیاء صالحین نے یہ روایت, یہ حدیث, یہ عمل پہنچایا وہ سچے. اور وہ عمل یہ ہے یا اللہ جب دعائیں قبول, جب بارش ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہے, جب بارش ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی. ان لمحوں کو تلاش کریں, ان لمحوں میں اپنی زندگی کے دن رات ایسے ہوں کہ ہمارا پل پل ایک دم, ایک پل میں, ایک لمحے میں. ایک صاحب میرے پاس آئے باہر کے ملک سے, مجھ سے کہنے لگے وہاں جو ہمارا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس وقت سافٹ ویئر کا لفظ نیا نیا آیا تھا, بہت سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے کانوں میں یہ لفظ نیا نیا آیا تھا. کہہ رہے جو ہمارا سافٹ ویئر ہاؤس ہے میں اس کا ہیڈ ہوں, اور ہمارا سارا اس کا مالک گورا ہے, انگریز ہے. کہنے لگے ایک دفعہ انگریز آیا تو میرا کمپیوٹر جو ہے وہ ڈس آرڈر ہو گیا, کام نہیں کر رہا تھا. کہنے لگا غور سے دیکھتا رہا,
دیکھتے دیکھتے میں کبھی اس تار کو اٹھا کے یوں لگاتا ہوں، کبھی اس کو یوں، کبھی یوں. کہا میں نے اس کے چہرے پہ نا غصے کے آثار دیکھے. میری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے، سالہ سال گزرے ہیں. میں نے کہا کیا بات ایسی ہے کہ اس بندے میں اتنا غصہ، اور میری غلطی کیا ہے؟ کہا میں نے اس سے پوچھا میں آپ کو ناراض دیکھ رہا ہوں. کہا میں ناراض ہوں. غصے سے کہا کیوں؟ کہا میری جائے نماز لپٹی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا پہلے کوئی چیز تیری ڈس آرڈر ہوتی تھی، خراب ہوتی تھی، وہ بچھاتا تھا، یوں کرتا تھا، اب تو کیوں نہیں کر رہا؟ وقت ضائع کر رہا، وہ کر یہ ہو جائے، وہ کر یہ ہو جائے. ہاں مجھے بڑا افسوس ہوا. فوراً وضو کیا اور جائے نماز میں نفل حاجت کے پڑھے اور اللہ سے گڑ گڑایا کہ مولا اب تو ٹھیک کر دینا، اور پھر کیا تو میرا کام ہو گیا. ایک درویش جا رہے تھے حج پہ، انہیں میں راستے میں آتش پرست ملا، آگ کا پجاری. آپ حج پہ جا رہے ہیں؟ کہا میرا بھی اسی طرف کا سفر ہے، میں حج پہ تو نہیں جا رہا، آپ کے ہم سفر ہو جاؤں. انہوں نے کہا دیکھ بات سن، میں نے کوئی زیادہ راہ سفر میں کھانا پینا نہیں رکھا ہوا، انا من المتوکلین، میں متوکل آدمی، جب بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی، مانگتا ہوں وہ دے دیتا ہے. اگر تیرے ساتھ کچھ ہے چھوڑ ایک طرف جا، میرے ساتھ نہیں چل سکتا. اس نے اپنا سارا کھانا پینا وہیں پھینک کے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، متوکل ہوں. 2 دن چلتے رہے، بھوک سخت لگی تو اس آتش پرست نے کہا اپنے رب سے مانگے. کہا مانگتا ہوں. اللہ سے مانگا، دعا کی اللہ کھانا کھلا دے. دسترخوان اترا، بڑا خوبصورت لذیذ، جی بھر کے کھانا کھایا، چل پڑے. 1-2 دن کے بعد پھر بھوک لگی تو اب یہ کہنے لگے تو مانگ، پہلے میں نے مانگا تھا، تو مانگ. تو مانگتا رہا، بہت دیر پسینہ پسینہ ہو گیا، کچھ نہ ملا. اس کے بعد اس نے کروٹ بدلی اور مانگا تو 2 دسترخوان اترے. کہنے لگا کھائیں؟ کہا میں تو نہیں کھاتا. مولا تیرے ماننے والے کے لیے 1 اور تیرے نام ماننے والے کے لیے 2. اس نے کہا آپ کھائیں، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں. کہا میں نہیں کھاؤں گا، پہلے خوشخبری سن. کہا پہلے میں اپنے آقاؤں کو مانگتا رہا، اپنے آقاؤں کو پکارتا رہا، کچھ نہیں. پھر میں نے کہا مولا جو کلمہ تیرے اس بندے نے پڑھا ہے وہ حق کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، میں حق کا کلمہ پڑھتا ہوں، اب تو اس کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اب مجھے اس کے وسیلے سے عطا فرما. کہا جب میں نے آپ کے وسیلے سے مانگا تو 2 دسترخوان اترے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آؤ تھوڑا سا مجھ سے ڈر جاؤ، جنت نہیں 2 جنتیں دوں گا. جنتان، کوئی ایسا مانگنا آ جائے، کوئی ایسا لینا آ جائے. میں تو ساری دنیا کو میں نے بھکاری بنایا ہوا ہے، اس کریم کے در کا خود بھی منگتا اور دنیا کو بھکاری اور منگتا بنائے جا رہا ہوں، ساری عمر پہلے دن سے ماں نے کہا بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ وہ بننا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ماں باپ کبھی بتا دیتا کہ بیٹا اللہ سے مانگنا کیسے سیکھے گا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں نے پہلے دن بتایا تھا بیٹا جب مکتب سے آنا اور آ کے اللہ سے مانگنا، اللہ کھانا دے گا، اللہ پینا دے گا. اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ بغداد گیا، میں نے یہ قصہ انہیں سنایا، میں کہ اللہ تو ہی پہنچائے گا. اور میں نے ان سے کہا، میں کہ شیخ پھر ان کی خانقاہ میں بغداد کے اندرون گیا اور میں نے وہاں جا کے کہا جو مانگنا آپ نے سیکھا تھا اور جو عطا اللہ نے آپ کو کی تھی، مجھے اور میرے ساتھ جو قافلے میں ہیں انہیں بھی عطا کر دیں، اللہ سے منوا دیں کہ یہ چیز انہیں بھی مل جائے. اور ایک دفعہ اماں کھانا رکھنا بھول گئی اور پھر جو آئی تو بچے نے کہا اماں آج تو کھانا بڑا لذیذ تھا. اماں کھانا رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا اللہ سے مانگ. وہ اللہ سے مانگتے تھے تو کھانا کھا لیتے تھے. اماں بھول گئی، اللہ نے ماں کی تربیت کا بھرم رکھا. اللہ نے کہا میری بندی تو نے مجھ سے مانگنا سکھایا تھا، میں نے تیرا بھرم رکھا. اللہ نے غیب سے کھانا بھیجا اور اماں جن دیکھا نا کہ اماں آج کھانا بڑا لذیذ تھا، اماں نے کہا الحمدللہ میرے بچے کو اللہ سے مانگنا آ گیا، اللہ سے مانگنا آ گیا. اب یہ ساری عمر ساری انسانیت کو خود بھی مانگے گا اور مانگنا بھی سکھائے گا، خود بھی مانگے گا اور مانگنا بھی
सिखाए। हबीबे खुदा दे, हबीबे खुदा दे फकीरान तो सदके, फकीरान दे रोशन जमीरान तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरान तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नु डंगिया, मैं उना प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन लाल हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके। कौन सा लम्हा ऐसा है? ये जो 40,000 दफा सूरत इखलास की जुमेरातें चल रही हैं, आज कितनी जुमेरात है? चौथी जुमेरात। मुझे कहते हैं 14वीं जुमेरात। मैं हैरान, तार उते लगी पई है, बंदा यहां नहीं था, ऊपर तार लगी हो। न मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, गम कर गुमा यकरू रहन। ओ ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, ना मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे ना बाल दे, घर वालों के साथ कुछ नहीं। ना मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे। अल्लाह के साथ उनकी तारें जुड़ी रहती हैं। गुम कर गुमा यकरू रहन, सारे गुमान गुम हो जाते हैं, बस एक जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है अल्लाह। अल्लाह, बस वो एक तार जुड़ी हुई है। इलाही कुछ तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है? इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता। वो लम्हे कहां से आए, वो घड़ियां कहां से आए? तलाश में लग जाएं, तलाश में लग जाएं। नाली की कीचड़ से तो तलाश कर रहा, कूड़े के ढेर से देखा नहीं, लोहा गत्ता चीजें तलाश कर रहे होते हैं। मैं अभी एक मुल्क में गया, एक बंदे को देखा, वो चीजें तलाश कर रहा, फिर उसके पास एक रेड़ी थी, उस पे पहाड़ के ऊपर से उतर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, पीछे वजन था, उसमें गत्ते चीजें फला फला। तलाश है, ये जिंदगी की तलाश में लग जाएं। कौन सा लम्हा ऐसा है कि उसकी अता मौजों पे है? बस ये तलाश। कौन सी घड़ी ऐसी है कि उसकी रहमत मौजों पे है? कौन सी सुबह ऐसी है कि वो मांगे और दे दे? कौन सी रात और रात का कौन सा लम्हा, और लम्हे की कौन सी घड़ी, और घड़ी का कौन सा वक्त, और वक्त का कौन सा सिसकना? बस ये तलाश, ये तलाश, ये तस्बीहाना, ये तलाश सिखाना। तस्बीहा, लोगों को ये चीज अच्छी लगती है, लोगों को मिलता है, इंसानियत को मिलता है, और लोगों को इसका ऐसा कमाल मिलता है, ऐसा कमाल कि दुनिया हैरान रह जाती। ये तलाश जिंदगी का हिस्सा बना ले, और इस तलाश में डूब जाएं, इस तलाश में डूब जाएं, और ऐसे डूबे कि जिंदगी में फिर मुझे कोई याद ना रहे। ऐसे डूबे, ऐसे डूबे। सरकार से पूछा, आका कौन सी दुआ कब कबूल होती है? फरमाया, शबे आखिर की दुआ, आखिरी शब हो, और फिर एक फरमान कि शबे जुमा हो। शबे जुमा जैसे आज है, शबे जुमा। और शबे आखिर क्या है? पता है क्या है? फजर की नमाज से 10 मिनट पहले, फजर की नमाज से आधा घंटा पहले, बहुत ये शबे आखिर है, ये शबे आखिर। इस आखिर में जो दुआ मांग, वो दुआ कबूल होती है। और सरकार का फरमान है, मेरे आका का, जुमा के दिन एक वक्त है, अगर उस वक्त कोई दुआ की जाती है, वो खैर की दुआ होती है और जरूर कबूल होती है। जुमे के दिन अपने कामों में भी लगे रहे और जिक्र भी करते रहे। वो जिक्र जाके खुद दरवाजा खटखटाता है, मौला मौला, तेरा मुस्तर बेचैन परेशान बनता है। इसलिए फरमाया, जब बंदा एक दफा कलमा पढ़ता है ना, अल्लाह के अर्श के सामने एक नूर का सुतून है, वो हिलने लग जाता है। अल्लाह पाक बावजूद जानने के पूछते हैं, सुतून तो क्यों हिल रहा? या अल्लाह, जमीन पे तेरे एक बंदे ने कलमा पढ़ा है, उसकी बख्शिश नहीं हुई। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तो ना हिल, मैंने उसे माफ कर दिया। तो रुक जा, मैंने उसे माफ कर दिया। जुमे के दिन एक घड़ी होती है, एक लम्हा होता है, एक साथ होती है। और फरमाया, फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल। अब ईशा की नमाज पढ़े, फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। और फिर इस कबूलियत का यकीन हो, ऐन यकीन हो, ऐन यकीन। मेरे हजरत ने कबूलियत का यकीन इस एक दफा मुझे ऐसे दिखाया।
दो ले ली, हाथ में माचिस की तीली एक ली और माचिस की डिबिया ली, इधर भी बारूद लगा हुआ है माचिस की तीली पे, और डब्बी के ऊपर भी जहां रगड़ते हैं वहां भी बारूद लगा है। हजरत ने फरमाया, देख ये माचिस की तीली तेरे हाथ में है, तुझे कितना यकीन है कि बस मैं यूं रगड़ूंगा और रगड़ते ही शोला पैदा होगा, आग लग जाएगी। और तुझे पता है ये आग सिर्फ माचिस को नहीं लगेगी, ये सारे जंगल को लगा सकती है ये छोटा सा शोला, ये मीलों के मील फैल जाती है ये छोटा सा शोला। कहा, फरमाया फरमाया अब देख। मैंने देखा यूं एक पल में ऐसे देखा, अब माचिस की तीली यहां है, डिबिया यहां है, और मुझे फरमाने लगे देख। मैंने देखा, अब कहा अब क्या ख्याल है, मैं छोटे से एक हरकत दूंगा, इसमें कितने घंटे लगेंगे? मैं कहा जी चंद लम्हे सेकंड लगेंगे। कहा इसी तरह का तुझे दुआ का, अमल का, वजीफे का, मजमे के साथ बैठने का, और इसी तरह अपने मुर्शिद के साथ चलने का यकीन हो, ऐसे यकीन हो, फिर दुनिया का तुझे हर बंदा डंके की चोट पे कहे कि माचिस की तीली और डिबिया के साथ रगड़ेंगे तो आग नहीं लगेगी, तुझे ऐसे यकीन हो कि नहीं तेरी बात में शक हो सकता है, मेरे मुर्शिद की बात में शक नहीं हो सकता, तुझे तेरे मुर्शिद के यकीन से कोई बंदा जितनी दलील से भी बात करे ना हटा सके। कहा कि देख अब बता, मैं इसको अगर रगड़ूंगा क्या होगा? हजरत शोला पैदा होगा, आग लगेगी, शोला पैदा होगा, आग लगेगी, आग लगेगी। अच्छा उन्होंने क्या किया? फिर हजरत ने उठा के ऐसे ऐसे मारा, आग नहीं लगी। मुझे कहना आग तो लगी नहीं। मैंने कहा जी जिस तरह मारना था उस तरह नहीं मारा, हाँ जिस तरह मांगना था उस तरह नहीं मांगा। अगर नहीं मिल रहा अपने मुर्शिद पे शक न कर, अमल पे शक न कर, देने पे शक न कर, ये कहे मेरे मांगने मेरे करने में कमी है, अता में कमी नहीं है, अता में कमी नहीं। अच्छा फिर फरमाया अब देख, यकीन जानिए वो लम्हा क्या मैं याद करूं, गालिबन 1988 था अंदाजा, वो मुझे आज भी 88 का लम्हा याद है। कितने साल हो गए 88 को 88 को? है जी 36 साल। वो लम्हा आज भी 36 साल पहले ऐसे मेरी आंखों के सामने खुल गया है, नहीं भूलेगा वो लम्हा, आज भी याद है। शायद ये बात नहीं पहली दफा बता रहा हूं, शायद तो वो आज याद है। फिर एकदम ऐसे किया, एक शोला उठा और शोले के साथ मुझे दिखाया, एक ये शोला है, ऐसे मांग और ऐसे यकीन कर, मांग भी ताकत के साथ और यकीन भी ऐसे कर कि जैसे मैं ऐसे रगड़ूंगा और हो जाएगा। कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, न खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वाए नाकामी तू, मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। यकीन से कर, बस ऐसे रगड़। उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इश्क करेंदा धुए, इश्क करेंदा धुए, इश्क नहीं देखता फिर, ना खड दे दे ना खुए, फिर ये नहीं देखता आगे क्या है। हाँ मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। तलाश करें, और तलाश करते करते ना अल्लाह के पास जब जाएंगे बड़ा इस्तकबाल होगा, बड़ा इस्तकबाल। किसी ने हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से बाद अज़ विसाल पूछा क्या बना? फरमाया तलाश पे मेरी मगफरत भी हुई और हर तलाश पे अल्लाह ने जन्नत का दर्जा दिया। मैं मुझे समझा दें, समझ नहीं आई। तो फरमाया जहां जहां कबूलियत की घड़ियां, कबूलियत के लम्हे, कबूलियत के मजमे जैसे आप आए हैं और कबूलियत के औकात जैसे सूरत इखलास पढ़ी जाएगी, मैंने जहां जहां यह तलाश किया अल्लाह ने वो एक एक लम्हा मुझे दिखाया और दिखाता गया, मेरा अल्लाह जन्नत के दर्जे बुलंद करता गया, करता गया, करता गया। तो पूछा क्या ख्याल है फिर आपके दर्जे पूरे हो गए? कहा नहीं अभी दर्जे बहुत हैं, मैंने अल्लाह को पाने में अल्लाह की बड़ी तलाश की थी, अभी बहुत हैं, अभी मैं दर्जे जन्नत के मकामात, आला से आला जन्नत, आला से आला जन्नत, आला से आला जन्नत। दुनिया में भी दर्जे हैं, ये फलां गली है, इसकी ये सोसाइटी है, इससे बड़ी फलां, उससे बड़ी फलां, उससे बड़ी फलां, वहां महंगा मकान है, यहां सस्ता घर है, वहां ये है, ये भी तलाश है। पाले बड़ा इस्तकबाल, बड़ा इस्तकबाल।
وہ بندہ ہے ساری عمر مجھے تلاش، میرے نغمے، میری یادیں، میرے نغمے، میری یادیں۔ ایک بندہ جا رہا تھا بدو، اس نے حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ ان کے پیچھے سے پکڑ لیا، جکڑ لیا۔ آپ نے منہ اس طرف کیا، فرمایا کیا چاہتا ہے؟ پر میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھے وہ نہ بتا دیں جس سے جو مانگوں مل جائے، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں سخیوں کے در پہ آیا ہوں اور سخی کا وجود ہے۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے بتایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا مستر کی دعا لے لے، جو مانگے گا جس وقت مانگے گا۔ عربی کا لفظ ہے، میں نے اس کو اردو کے ترجمے میں ڈھالا ہے، مستر کی دعا لے لے۔ اور پھر دلیل دی باقاعدہ، فرمایا جس طرح مستر کی دعا عرش کو ہلاتی ہے بد دعا، اس طرح مستر کی دعا بھی عرش کو ہلاتی ہے، تیرا کام ہو جائے گا۔ وہ کندھے چھوڑے اور گیا، کیوں؟ اس کا کام پورا ہو گیا تھا، اس کو بات سمجھ آ گئی تھی، در ولایت سے ایک نعمت مل گئی تھی اسے۔ کیا؟ اب سنیں، مستر کہتے ہیں بے چین کو، بے قرار کو، جس کو روٹی ہے، کسی کی بچی کی شادی ہے، کسی کا گھر نہیں، کسی کی دوائی ہے، کسی کی پریشانی ہے، کسی کا مقدمہ ہے، کسی کی ناکامی ہے، کسی کی حالات کی سختی ہے، کہیں تنگی ہے، بے چین ہے۔ امی عجیب المستر، کون ہے جو مستر کی دعا کو سننے والا؟ میرا اللہ کہتے ہیں میں ہوں۔ خط ڈالنے گیا ڈاک خانے میں نا گول گول وہ باکس ہوتا تھا بڑا، جس میں خط ڈالتے تھے، اب تو نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارے ایک استاد تھے، ہمیں پڑھاتے تھے چوتھی پانچویں، کہتے یہ باب آدم کا ٹفن ہے۔ بابا آدم کا قد بڑا تھا نا، تو ٹفن بھی اتنا بڑا۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ باب آدم کا ٹفن ہے، میں بھی سمجھتا نہیں واقعی ٹفن ہے۔ باب آدم کا کھانا اسی میں جاتا تھا، انہوں نے پھر اٹھا کے رکھ دیا کہ خط ڈالو اس میں۔ تو باب آدم کے ٹفن میں میں خط ڈالنے گیا، خط میرے ہاتھ، میں نے دیکھا تو ایک بچہ ہے 12-13 سال کا تقریباً، اس کے ہاتھ میں کٹوری ہے، ایسے تلاش کر بے چین ہے، پریشان، کیا ہے؟ کہنے لگے اماں نے روپیہ دیا، وہ لوہے والا سکہ، اور روپیہ دیا تھا، گھی لیا تو وہ روپیہ گم ہو گیا۔ اس کے بے چینی، اب وہ نقشہ وہ سامنے آ گیا، اس نقشے کو 40 سال ہو گئے ہوں، وہ نقشہ سامنے آ گیا، ایسے بے چینی کا نقشہ۔ میں بھی ساتھ تلاش میں لگ گیا، خط میرے ہاتھ میں، باب آدم کے ٹفن میں نے خط ڈالنے تھے، وہ نہیں ڈالے، میں تلاش میں رکھا۔ تھوڑی دیر میں میری نظر پڑی نا، اس کے ساتھ چھوٹی سی دیگچی تھی، گھی لینے جا رہا تھا، دیکھا دیگچی میں گھی ہے، گھی کے اندر وہ سکہ جمع ہوا ہے۔ میں کہا یہ سکہ تو یہ ہے، اس نے دیکھا نا، چلا گیا۔ اچھا وہ کیا، ایک دم میرے اوپر سے ایسے ہوا کہ کوئی میں جادو میں تھا، پتہ نہیں کس چیز میں تھا، مجھے احساس ہوا کہ میں اس کا سکہ ڈھونڈواتا رہا، میں نے تو خط ڈالنے آیا تھا۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، سارے ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ ہوش ہی گما دی، وہ بچہ یوں گیا، میرے ہوش ٹھکانے آئے جیسے میں ہوش میں آیا ہوں۔ یہ مضطر ہے، یہ بے چین ہے، اور تسبیح خانہ کن لوگوں کو لے کے چل رہا؟ مضطر کو۔ اور تسبیح خانے میں آج مجمع میں جو بیٹھے ہیں اور جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ خوش قسمت آن لائن براہ راست ہیں، یہ سب مضطر کے مجمع میں ہیں۔ کوئی مضطر ہے، کوئی مضطروں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مضطر کہتے ہیں بے چین، بے قرار، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، ہائے ہائے، بے چین، بے قرار۔ آپ بے چین اور مضطروں کے مجمع میں بیٹھے ہیں، پریشان لوگوں کے مجمع میں بیٹھے۔ ان لوگوں کے ساتھ کوئی کہتا ہے میرا قرضہ اتر جائے، کوئی کہتا ہے میرا بیماری، کوئی کہتا ہے میرا دکھ، کوئی کہتا ہے ناکامی، کوئی کہتا ہے اولاد، کوئی کہتا ہے ترقی، کوئی کہتا ہے جادو، کوئی جنات، کوئی حالات، کوئی سختیاں، کسی کی نوکری جاتی نظر آ رہی، کسی کی نوکری ملتی نہیں، کس کا رزق، کوئی بے چین، کہنے لگے کہاں چلے، کہاں سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، تسبیح خانے چلے، وہاں آج سورت اخلاص ہوگی، وہاں نوچندیاں ہوتی ہیں، وہاں عمل ہوتے ہیں۔ مغرب کے بعد، سن لینا غور سے، مغرب کے بعد
جمعرات کی نو چندی کی فضیلت ہوتی ہے، جو مانگو ملتا ہے، جو مانگو ملتا ہے، جو مانگو ملتا ہے۔ مغرب کے بعد نو چندی شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کے بعد آج کیا ہے؟ مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے شب جمعہ، شب جمعہ، اور شب جمعہ میں جو مانگو ملتا ہے۔ ہر وہ رات جس کے اگلے دن جمعہ ہوتا ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ ہر وہ رات جس کے اگلے دن جمعہ ہوتا ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ ہر شب جمعہ میں مغرب کے بعد جب شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے اور جو جو وقت گزرتا جائے گا شب جمعہ کی فضیلت، برکت، برکات، کمالات، تاثیر بڑھتی جائے گی۔ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں، اس خوش قسمت مجمع میں سے ہیں، اور پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ پریشان نہ ہوں، کہیں صبح، کہیں دوپہر، کہیں 10، کہیں 11۔ یہ شب جمعہ کی دعائیں ہیں، آپ کو فضیلت شب جمعہ کے مطابق ملے گی۔ ہاں، پوری دنیا میں لوگ بڑا انتظار کرتے ہیں تسبیح خانے کی شب جمعہ کو۔ آپ پریشان نہ ہو، ہمارے ہاں تو دن کے 11 بجے ہیں، ہمارے ہاں تو رات نہیں صبح ہے، ہمارے ہاں تو صبح نہیں رات ہے، ہمارے پاس تو شب جمعہ۔ پریشان نہ ہو، شب جمعہ کی برکات یہاں سے آپ آمین کہنے والے ہیں، توجہ کرنے والے ہیں، دھیان کرنے والے ہیں، اور یقین کے ساتھ بیٹھنے والے۔ میں پوری دنیا میں جتنے مخلصین اللہ کی بندیاں اور بندے بیٹھے ہیں ان کو خوشخبری دے رہا ہوں، آپ بھی قبولیت اور مقبولیت میں 100% ایسے ہیں انشاءاللہ، جیسے یہ تسبیح خانے کا بیٹھا مجمع مردوں کا اور عورتوں کا، ایسے ایسے ہے 100%، 100% ایسے تسبیح خانے کا مجمع مردوں اور عورتوں کا 100%۔ اس تلاش میں بڑا استقبال ہوتا ہے۔ ذنون مصری فرمانے لگے ساری عمر اسی تلاش میں رہا، ابھی اللہ کے ہاں ابھی تلاش کے ایک ایک لمحے کو بلا بلا کے اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے، اس کا صلہ دیا جا رہا ہے، اس کا اجر دیا جا رہا ہے، اس کی قیمت، اس کا صلہ، اس کا اجر دیا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دنیا میں بھی استقبال ہو رہا تھا، آخرت میں بھی استقبال ہو رہا تھا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی استقبال ہو رہا تھا، استقبال ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ مجھے کہیں جانا تھا، میں کوچوں کے اڈے پہ گیا، میں نے کہا کوئی فلاں جگہ جانے کے لیے، انہوں نے کہا جی ایک ٹائم آ رہا، ہم کچھ لوگ تھے تو میں نے کوچ پہ کے ذریعے لمبا سفر کرنا تھا، انہوں نے کہا جی ایک ٹکٹ اتنے کی ہوگی، میں نے اس کو ٹکٹ کے پیسے دیے، اس نے ٹکٹ دے دی، اب میں خاموش بیٹھا ہوں۔ کوچ آئی تو اس نے کہا اتنے ٹکٹ ہیں، اتنے بندے ہیں، یہ ٹکٹ نمبر ہے، اس نے اس کو اٹھا کے پیسے دیے، اس نے مٹھی میں رکھے، اس نے جیب میں رکھے کہ یہ بندے گھیر گھار کے لایا تھا نا مجھ جیسے اس کی بس بھرنے کے لیے، تو اس کو اس کا حصہ ملا۔ میں بس میں بیٹھ گیا، سارا سفر میں یہی سوچتا رہا، میں نے کہا مولا میں بھی تو یہی کام کرتا ہوں سارا سفر یہی سوچتا رہا، بریکیں لگیں، کھانے کے لیے اترے، فلاں اترے، کوچ کا سفر تھا، لمبا سفر تھا، تھکا دینے والا، سارا سفر میں کہ اللہ یہی کام میں ہی کرتا ہوں، تیرے بندوں کو تیرے پاس لاتا ہوں، میرا حصہ کہاں گیا؟ دے دے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ تیرے خزانوں میں کون سی کمی؟ اور وہ دیتا ہے، اس کی عطائیں ہیں، اس کی شفقتیں ہیں، اس کی مہربانی ہے، اور وہ دیتا ہے۔ اللہ، اور آپ کے ذریعے سے جو اس کام میں لگ گیا، تلاش میں آپ ذریعہ بن گئے، اور مجھے کتنی اچھی خوشی ہوتی ہے، تسبیح خانے سے جڑا ہر بندہ، مرد و عورت، جہاں بھی بیٹھتا ہے اپنی کہانی کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں، اچھا، ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قصے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، واقعات گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس واقعات ہی اتنے ہیں، اپنے اور لوگوں کے واقعات ہی اتنے ہیں۔ 1.5-2 گھنٹے تو ایسے ہنستے کھیلتے گزر جاتا ہے، اور دلچسپ ابکری کی تسبیح خانے کی باتیں اتنی دلچسپ ہوتی ہیں، وہ بندے جو پہلے کراہت اور ایسے محسوس کر رہے تھے یہ کیا ہے، وہی بندے سب کچھ چھوڑ کے پھر کان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، عجیب بات ہے، ذرا وہ بات پھر سنائیے گا۔ ایک جگہ میں گیا، ایک صاحب ہیں جو خدا کے وجود کو شاید نہیں مانتے، میں نے ایک چیز بتائی، تو ایک جگہ نا انہوں نے پانی کا انتظام کیا ہوا تھا، پانی کے لیے ہم گئے تو ساری دنیا وہاں ٹوٹ پڑی، وہ صاحب بھی آئے بہت معزز، ان کے لیے جگہ بنائی، مجھ سے پوچھنے لگے آپ نے وہ فلان چیز جو بتائی تھی نا، اسے فوراً موبائل پہ لکھا۔ میں کہا کمال کی بات ہے،
تسبیح خانے کا پیغام ایسا ہے کہ ہر شخص کو سوچنے پہ، تلاش پہ، لینے پہ مجبور کرتا ہے. اور یقین جانیے تسبیح خانے کا پیغام ایسا ہے، نفع کے ٹوٹکے روحانی جسمانی ایسے ہیں، کوئی بندہ رد کرنے کو تیار نہیں، ہر بندہ لینے کو تیار ہے. دنیا کے پیر جو تسبیح خانے کے وظیفے بتا رہے ہیں آپ پوچھ نہیں سکتے، جو بتا رہے ہیں. علامہ لاہوتی صاحب کا کالم کیا چلا، کچھ لوگ انہیں ٹھٹھا کی جیل میں جنات کو بند کرنا شروع کر دیا، ان کو یہ فن آیا، مجھے تو نہ آیا. میں حیران ہوتا ہوں، یہ مجھے تو علامہ صاحب نے نہ سکھایا، انہیں سکھا دیا. ٹھٹھا کی جیل میں کہتے ہیں میں نے اتنے جن بند کر دیے، اتنے بند کیوں ہوں گے، میں وہ اپنی حسد کی آگ میں کیوں جلوں، میں کیوں جلوں، کیوں ہوں گے. مجھے اگر وہ چیز نہیں ملی، ایک بندے کو شاید مل گئی ہو. علامہ لاہوتی صاحب نے مجھے تو نہ سکھایا. بس زندگی کا یہ سبق ہے. اور بتاؤں، فرمایا مصیبت زدہ کی آقا فرمان ہے، اے سلمان، صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا مصیبت زدہ شخص کی دعا قبول ہوتی ہے. کسی مصیبت میں آیا ہوا ہے، کسی مشکل میں آیا ہوا ہے، کسی سختی میں آیا ہوا ہے، کسی تنگی میں آیا ہوا ہے، اس شخص کی دعا فرمایا قبول ہوتی ہے، اس شخص کی دعا قبول ہوتی. آپ مجھے یہ بتائیں گے آپ یہ بتائیں تسبیح خانے میں مصیبت زدہ لوگ رخ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں جی. آج تسبیح خانے میں آج جمعرات کی محفل ہے، ہم وہاں جائیں یا پوری دنیا کے لوگ آن لائن براہ راست انتظار کرتے ہیں اور شامل ہیں، ابھی ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ مصیبت زدہ بہت سارے جمع ہو جائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، مانگیں، کیا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ مصیبت زدہ لوگوں کی دعائیں سرکار کا فرمان ہے قبول ہوتی ہیں. اور مصیبت زدہ لوگ بیٹھ کے آج سورت اخلاص پڑھیں، سورت اخلاص کی 4 جمعرات ہے، اور بیٹھ کے پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں اور سائل بن کے پڑھیں اور محتاج بن کے پڑھیں اور عاجز بن کے پڑھیں، لیکن یقین سے پڑھیں. کیا دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ انشاءاللہ نہیں. مصیبت زدہ لوگ جو کسی کے ستائے ہوئے، جو تقدیر کے ہارے ہوئے، جن کو تقدیر نے فقر میں مبتلا کر دیا، جن کو اس کے امر نے بیماریوں میں مبتلا کر دیا، جس کو اس کے کریم کے فیصلوں نے کسی چیز سے محروم کر دیا، وہ اور مصیبتوں میں ہے اور تکلیفوں میں ہے، وہ کسی شیطان کا ڈسا ہوا ہے یا کسی جن کا ڈسا ہوا ہے یا کسی جادو کا ڈسا ہوا ہے یا کسی نظر بد کا ڈسا ہوا ہے یا کسی انسان کا ڈسا ہوا ہے یا کسی کتے اور خنزیر کا ڈسا ہوا ہے، وہ مصیبت زدہ ہے اور وہ مصیبت زدہ آیا ہے اور پریشان ہے. ایسے مصیبت زدہ جو بہت پریشان ہوں اور پھر جمع ہو جائیں، اور جمع ہونے کے بعد جو مانگیں قبول ہے. جو مانگے قبول ہے. یقین جانیے جو مانگے قبول ہے. یہ مل کے سورت اخلاص پڑھنا، سوچے تو صحیح نا، آپ سارے کے سارے اللہ پاک کی اصل میں خوشامد کر رہے ہیں. سورت اخلاص اللہ کی خوشامد، سورت اخلاص اللہ کی منت، سورت اخلاص اللہ پاک کی شان، سورت اخلاص اللہ پاک کی شان کے اندر قصیدہ لاجواب آپ وہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اچھا بادشاہ کیا کرتے تھے؟ یہ ملک الشعراء ہوتے تھے، بادشاہوں کے نا درباروں میں درباری ہوتے تھے، بادشاہ کی شان میں قصیدہ پڑھتے تھے. ایک آیا قصیدہ پڑھا، بادشاہ نے لکھ لیا. دوسرا آیا، تیسرا آیا، ایک ایسا آیا اس نے وہ قصیدہ پڑھا، زندہ باد، یہ ملک الشعراء ہے، یہ تمام شاعروں کا بادشاہ ہے، اس کو اتنا انعام دو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس کو اشرفیوں میں تولا جاتا تھا. ایک شاعر کو یقین تھا کہ آج میرے پاس وہ قصیدہ ہے، میں اشرفیوں میں تولا جاؤں گا. وہ بہت سارا کھا کے آیا تاکہ پیٹ بھرے، اشرفیاں وزن میں زیادہ ہوں، کھا کے آیا، اشرفیوں میں تولا جاؤں. بادشاہ کی شان بیان کرو، اشرفیوں میں تولے جاؤ گے. جو بیٹھ کے اللہ کی شان کو بیان کرے گا، قل هو اللہ احد. اللہ کہتا ہے فرشتوں ادھر آؤ، بات سنو، میری شان میں اتنے سارے بندے بیٹھ کے میری صفائیاں کیا رہے،
لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ کی بیوی ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ یہ ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ ہے نہیں، کوئی کہتا ہے یوں ہے. یہ سارے میری شان بیان کر رہے. کوئی کہتے ہیں اللہ بھی ہے لیکن اور بھی بہت سارے ہیں. کہتے ہیں کل ہو اللہ احد. احد کسے کہتے ہیں؟ اکیلا، یکتا. یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا، اللہ الصمد، بے نیاز ہوں، کھانے پینے، غصے، غم، تکلیف، سردی، گرمی، بارش، طوفان، بڑھا، بڑھاپا، بچپن، سب چیزوں سے بے نیاز ہوں. یہ بندو دیکھو کہہ کیا رہا. اور بندے لگے ہوئے ہیں کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یاد رکھو سورۃ اخلاص احد سے شروع ہوتی ہے اور احد پہ ختم ہوتی ہے. احد احد. اب یہ سارے اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، اللہ کی خوشامد کر رہے ہیں، اللہ کی صفائیاں دے رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، وہ پرا پنچایت کے بہت تھے. ایک بندہ رکھا ہوا تھا، اگر ان کے اوپر کوئی محفل میں بیٹھے ہوئے، جرگا پرا پنچایت یہ ہوتی تھی، اگر کوئی ان پہ اعتراض کرتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا، وہ ان کی پھر صفات بیان کرتا تھا. یہ ہمارے سردار ہمارے آقا نے فلاں جگہ یہ کیا، فلاں یوں کیا، فلاں یوں کیا. ان کی شان اور ان کی صفائیاں ایسی ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا تھا، بڑوں بڑوں کے منہ بند ہو جاتے تھے. اور اس کو سب سے زیادہ لاجواب اعزاز ملتا تھا، چیزیں ملتی تھیں، کھانے ملتے تھے، اس کی آنکھ کے اوپر اشارے پہ فیصلے ہوتے تھے. کیوں؟ یہ ہمارے آقا کی شان بھی بیان کرتا ہے، صفائیاں بھی بیان کرتا ہے، تعریفیں بھی کرتا ہے. اور جو آقاؤں کے آقا اللہ کی شان بیان کریں اور مجمع میں کریں اور مستر لوگ کریں اور بے چین کریں اور سفید بالوں والے کریں اور چھوٹے بچے جن کی وجہ سے عذاب ٹل جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، جن کی وجہ سے مصیبتیں آسمانوں پہ آئی ہوئی ٹل جاتی ہیں، وہ مجموع میں شامل ہوں. ہمارے پاس پوری ایک بلڈنگ ہے جس میں بچوں والی خواتین آتی ہیں اور بڑے ذوق سے بچے لاتی ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں ان بچوں کے لیے دوسری خواتین بسکٹ، کھلونے، ٹافیاں لائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، توبہ کرنے والے ہوں، معافی مانگنے والے ہوں، گڑ گڑانے والے ہوں، محتاج بننے والے ہوں، فقیر بننے والے ہوں اور مانگنے والے ہوں. اور پھر وہ مجمع بیٹھ کے اللہ سے سورۃ قل هو اللہ پڑھے، اخلاص پڑھے اور سورۃ اخلاص کے اندر گڑ گڑائے اور اللہ کی صفائی، اللہ کی شان، اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اس کا اقتدار، اس کا ایک ہونا، ساری صفات کو بیان کرے تو عرشوں پہ کیا دھوم مچے گی، کیا دھوم مچے گی کہ میرے فرشتوں یہ کر کیا رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، یہ میری شان اتنی بیان کر رہا. میں نے زندگی میں کچھ شاعر دیکھے ہیں. ہمارے ہاں کالج میں نا ہمارے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر صاحب تھے. ایک شاعر آیا، ہمیں پڑھا رہے تھے، ہمارے وہ پڑھا رہے تھے، پیتھالوجی کے تھے ہمارے پروفیسر. تو ایک شاعر آیا، دلچسپ تھا. اس نے نا کلاس میں ایسے سامنے دیکھا تو ہمارے سر نے بلا لیا، ایسے آجو 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 آجو. اسے کہا لڑکے کو کرسی لے آؤ، اپنے ساتھ بٹھایا، کہنے لگا اس کی شاعری سنو، اس کی شاعری سنو. کلاس ساری بھول گئی، پیریڈ ہمارا ختم، اب اس کی شاعری سن رہے. اس دفعہ وہ شاعری بھی سنائی اور اس شاعری میں اگلی کہنے لگا جی ایک آپ کے لیے بنا کے لایا ہوں. ہاں سناؤ. پھر انہوں نے ہمارے پروفیسر صاحب کی شان سنائی. پروفیسر صاحب اس کو دوائی دیتے تھے، کچھ شان سنائی، فلاں یہ دوں دی تو یوں ہو گیا، یوں دی تو. شاعر تھا بڑا کمال تھا. اس نے جو نقشہ کھینچا نا تو مجھے پھر بادشاہوں کا دربار یاد آ گیا کہ بادشاہوں کے دربار میں ایسے شاعر نقشے کھینچتے تھے. ایک دفعہ بادشاہ نے ایک تیر مارا تھا، وہ ہرن کے کھر سے نکلا، ہرن کے کھر سے نکل کے اس کی گردن میں گیا، گردن سے نکل کے ناک سے نکلا. کمال ہے، آپ کا شکار بھی کمال ہے. ایک دفعہ یوں کیا تھا، یوں، سچی جھوٹی ساری تعریفیں ہوتی تھیں. میں وہ سن رہا تھا. استاد نے کیا کیا، انہوں نے سینئر تھے، اس کے بعد پھر وہ پرنسپل بنے تھے، سینئر تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک کاغذ لکھا، بہت ساری لاجواب قیمتی چیزیں لکھی. وہ ایسے سدا سلامت، خوش رہو، آباد رہو، سدا سلامت ایسے کرتے ہوئے وہ گئے، ہو گئے. صرف تعریف، صرف تعریف. اور آپ کس کی تعریف کریں گے ابھی تھوڑی ہی دیر میں؟ میں ایک دکان پہ بیٹھا تھا تو انہوں نے ایک شیشہ لگایا ہوا تھا ترچھا، آنے والے پہ نظر رکھنے کے لیے. بعض دکانداروں نے شیشے لگائے ہوتے ہیں. ایسے شیشے میں دیکھا، کہہ رہے چاچا آ رہا. چاچا نا شیو کرتا تھا، نائیوں حجام کا کام کرتا تھا، پھر ہاتھ کانپنے لگے تو لوگوں کو کٹ لگ جاتے تھے
تو پھر چھوڑ دیا. پھر یہ ان کی ضرورتیں. چاچا ایسے آ رہا تھا سگریٹ پیتا ہوا, ایسے ایسے چلتا ہوا آ رہا تھا. اپنے دور کا بڑا بدماش تھا, دور کا بڑا بدماش تھا. اس کا اس طرح ہوتا تھا, سب کچھ بندوں کو کاٹ کے رکھ دیتا تھا. اس طرح چلانے کا استاد ماہر تھا. ایسے اور کہنے لگا اس کا فن دیکھنا, میں آپ کو اس کا فن دکھاؤں. آیا نا چاچا, سگریٹ ایسے پھینکا, پھینک کے ایسے آیا دکان کے قریب. ہم شیشے میں دیکھ رہے ہیں, اللہ بھی ایسے دیکھتا ہے ہمارے ملک, اس کی کریمی دیکھے. اچھا شیشے ہم دیکھ رہے ہیں, بیٹھا آ کے نا ایسے بیٹھ کے, حاجی صاحب السلام علیکم, بیٹھ کے اور ایسے رونے لگ گئے. آنسو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. اور پھر اپنی مشتعل مسائل اور اس کی تعریف کرنے لگا. فلاں وقت تھا, آپ کے دادا میرے پاس آتے تھے بال بنوانے, آپ کے والد تھے, پھر کیا لوگ ہیں آپ, ہمیشہ غریب پروری, ہمیشہ. اور اپنی مشکلیں بتانے لگا, یہ ہے اور ان کے احسانات بتانے لگا. چپ کر کے سننے لگا. پیسے اٹھائے, اس کو دے دی. اس نے پیسے ایسے دیکھے, جیب میں رکھے, کرے جائیں. چاچا چلا گیا. اب دیکھنا کہا, چاچا نکلا, شیشے میں دیکھ رہے ہیں چاچا پھر ویسے. میں نے پوچھا, میں نے کیا کیا تو نے؟ کہنے لگا یہ سارے فراڈ تھا, اللہ نال روز کرے دے. اللہ کے ساتھ یہی مکر تو ہم ہر وقت کرتے ہیں, یہی مکر فریب تو ہر وقت کرتے ہیں. وہ بھی اللہ شیشے میں دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ بھی شیشے میں دیکھ رہا ہے. کیا تھا اب کیا ہو گیا؟ پر اللہ کو مسکینی پسند ہے, اپنی تعریف پسند ہے, اللہ کو عاجزی پسند ہے, اللہ کو اپنی شان پسند ہے. اللہ کہتا ہے جو بھی ہے میں تجھ سے زیادہ, تجھ سے بھی خود زیادہ جانتا ہوں, تو جو بھی ہے آجا, آجا, میری شان بیان کر, میری تعریف کر, مجھ میں کھو جا. میری شان بیان کر, میری تعریف کر, مجھ میں کھو جا. جو مانگے گا ملے گا, جو چاہے گا عطا ہوگی. جھولیاں خالی ہیں بھر کے بھیجوں گا, دل خالی ہے بھر کے بھیجوں گا. گھر کا منگتا ہے تونگر کر دوں گا, میلا ہے صاف کر دوں گا, گندا ہے پاک کر دوں گا, بے رونق ہے روشن کر دوں گا, بے گھر ہے گھر دے دوں گا, بے در ہے در دے دوں گا, بے عطا ہے عطا کر دوں گا. ماں اور میری شان بیان کر. یہ ہے قل هو اللہ احد. یہ ہے وہ چیز جس کو آپ پڑھتے ہیں, ڈوب کے پڑھتے ہیں, یقین سے پڑھتے ہیں, مل کے پڑھتے ہیں. یہ وہ چیز ہے, اور جس پہ اس کی رحمت متوجہ 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 ہو جاتی ہے. بولیں پھر کیا خیال ہے, سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے یا اس جمعرات چھوڑ دیں, آئندہ جمعرات پڑھیں؟ جی آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی زندگی میں اللہ نے آپ کو دیا کیا ہے, کتنی عظمتیں اور کتنی رحمتیں اور کتنی عطائیں, اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں, کتنے خوش قسمت ہیں, کتنے خوش قسمت. تسبیح خانے کے ساتھ مانگتے رہیں, مولا اس تسبیح خانے اور مرشد خانے سے جوڑے رکھ. ہاں سنو, غور سے سننا. جس طرح ایک ناپاک قطرہ تنو منو سارے دودھ کو ناپاک کر دیتا ہے, بالکل اسی طرح شک وسوسے اور بدگمانی کا ایک قطرہ ساری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیتا ہے. شک وسوسے اور بدگمانی وہ دل میں آئی یا کسی نے ڈال دی, یقین والے ہمیشہ ان منزلوں سے گزرتے بھی ہیں تو ان پہ اثر نہیں ہوتا. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں, چلتے ہیں اور اللہ پاک انہیں جوڑتا ہے, اللہ انہیں چلاتا ہے, اللہ انہیں چمکاتا ہے. زندگی کے سفر میں اللہ سے ایک چیز ضرور مانگیں, اے اللہ استقامت عطا فرما. کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ استقامت عطا فرما, بس چلائے رکھ, استقامت عطا فرما. اللہ سے مانگیں گے استقامت, استقامت عطا فرما. اللہ جوڑے رکھ. کوئی میری بے ادبی, کوئی دل کے اوپر آنے والا غبار, کسی کا شک وسوسہ بدگمانی, کوئی میری بے طلبی, اس کی وجہ سے سچی راہوں سے مجھے محروم نہ کرتا. میرے لیے مانگے, میں سب سے بڑا محتاج ہوں. میری نسلوں کے لیے مانگے, وہ سب سے زیادہ محتاج ہیں. آپ تو سچے لوگ ہیں, آپ تو مخلص لوگ ہیں. چار بندوں میں شہرت مجھے ہے, مجھ سے پوچھے میرا کیا حال ہوتا ہے. بڑی خطرناک چیز ہے, بڑی خطرناک چیز ہے شہرت. چار بندوں میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں میں مخلص ہوں؟ تو موت بتائے گی کہ میں ایماندار ہوں یا دکاندار ہوں, ایک نمبر ہوں یا دو نمبر ہوں. موت موت موت. آپ تو مخلص ہیں, آپ تو سچے لوگ ہیں.
بہت مشکل سفر ہے، بہت رائے ہیں، پر کٹ جائے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ یہ ساری محفلیں اٹھا کے منہ پہ مار دے. تو نے سب اپنی شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے کیا تھا، ہم تیرے اندر خوب جمتے تھے. میں کیا بتاؤں، بعض اوقات میرے اوپر کیفیات. ایک شخص تھا، میں اسے آج بھی آنکھوں کے سامنے میرا نقشہ ہے. کاٹن کی بہترین دھوتی پہنتا تھا، ذمہ داروں والی، بڑا پگ پہنتا تھا، بڑی قمیص پہنتا تھا. اس کے گھر میں روز جوا لگتا تھا. وہ ہر 2 نمبر چیز بیچتا تھا، ہر 2 نمبر چیز کرتا تھا. سرپرست تھا، سرپرست. میں ایک دفعہ ایک گلی سے جا رہا تھا، ایک شخص مجھے ملا، مجھے کہنا میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے، اللہ نے اس کی مغفرت کرتے ہیں. کون سا ایسا لمحہ اس سے ملا؟ اور نیکی کرنے والے، خاص طور پہ تسبیح پڑھنے والے، کون سا لمحہ اس سے ملا، کون سی گھڑی اس سے ملی؟ بے نیاز ہے، انوکھا نظام ہے اس کا. بہت ہمارے نہ گمان میں ہے، نہ خیال میں ہے، نہ تصور میں ہے. اس کی بے نیازی ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم پہنچ نہیں سکتے. سورت اخلاص کس یقین سے پڑھیں گے؟ اور 1.25 ارب سورت درود پاک کا چلہ، اور یہ 1.25 کروڑ درود پاک سورت اخلاص کا کی 11 جمعراتیں. لڈو ہیں کتنے ہیں؟ میں نے کہا لڈو بڑھا دو. ڈبہ خالی خالی نظر آ رہا تھا مجھے. میں کہا تھا منگر بھرا ہوا ہو، کشکول بھرا ہوا ہو. مجھے ایسے نا محسوس ہوا. میں نے کہا مولا 3 جمعراتیں تو چپ رہا. میں نے کہا بھائی اب 6 کر دو، 6 کر دو. اس کو پھیلاتے ہیں یا سارے کھا جاتے ہیں؟ پھیلاتے ہیں نا یا کھا جاتے ہیں؟ نہیں، پھیلائیں. یہ لوگوں کا حق ہے، یہ لوگوں کا حصہ ہے، ہمارا حق نہیں ہے صرف اکیلا. اس کو پھیلائیں. اور سورت اخلاص جو ابھی بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ سارا کا سارا ہدیہ میرے آقا کملی والے کے گھرانے کو، اہل البیت کو، میرے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کرنا ہے. ان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے. اور میرے حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں، میرے حضور کا گھرانہ اہل البیت ہے. ان کو ہدیہ کرنا ہے، ان کو ہدیہ کرنا. ہاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں. جیسے آج میں نے کہی ہیں، یہ جو نقش یار غار، نقش مزار، یار غار یار مزار کا نقش ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. لکھنا ہے، لکھنا ہے، پانی میں ڈالنا ہے، اور اس سے آٹا گوندنا ہے، اور پرندوں کا ڈال دینا ہے. جس مراد کے لیے مراد پوری، اس کو شامل کریں. اور دریائے نیل کا نقش، میں کہتا ہوں کبھی نا آپ مصر صرف اس لیے جائیں کہ دریائے نیل کو دیکھ کے آئیں، اور اس کے پانی کو ہاتھ میں لے کے پوچھیں بتا وہ تعویذ تیرے اندر ہے وہ اس کا ہوا کیا؟ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بھیجا تھا مدینہ سے عمر بن عاص، اور انہوں نے ڈالا. اس تعویذ کا کمال دا نیل. میں نے نہیں بتایا تھا آپ کو کہ ایک میں نے دیکھا تو ٹھاٹھے مار رہی تھی. میں نے کہا سمندر ہے، کہا دریائے نیل کی ایک جھیل ہے صرف، اور 500 کلومیٹر لمبی ہے. صرف ایک جھیل ہے، اور دریائے نیل تقریباً 6,500 کلومیٹر لمبا. 6 منزلہ، 5 منزلہ. میں نے اس میں جہاز چلتے دیکھے بحری. اتنا گہرا تو ہے، اتنا پانی تو ہے. اس تعویذ کی وجہ سے آج بھی حقیقت کہہ رہا ہوں، وہ دریائے نیل اپنا رزق بنوا لیں. جس طرح دریائے نیل ہے، ایسے رزق، ایسے دولت، ایسے برکت. آج بھی اس نقش کو نہ چھوڑیں، اس نقش کو نہ چھوڑیں. یہ نقش کمال نقش، بہت زبردست نقش. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں، چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں. اور دوسری چیز، حامیم لا ینصرون، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، اس سارے نظام تسبیح خانے کے لیے پڑھتے رہیں گڑ گڑا کے، یا حفیظ و یا سلام. جانثاروں کا عمل، سورت توبہ کی آخری آیت کا عمل، دعائیں، روزے. ابھی 1.25 ارب درود پاک کا چلہ 21 نومبر سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے حجویری محل میں. اللہ غیب سے اس کے انتظامات، عافیت 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 کے ساتھ. ابھی سے مانگنا شروع کریں. روزے رکھیں، دعائیں مانگیں، اعمال کریں، تسبیحات کریں. ابھی سے مانگنا شروع کریں، ابھی سے مانگنا شروع. یہ اللہ سے مانگنے کی گھڑیاں، ابھی سے مانگنا شروع کریں. اور انشاءاللہ تعالی یہ کچھ محفلیں ہیں. 28 اکتوبر صبح 11 بجے جنڈ والا بہاول نگر کی محفل، اور توسا شریف
حضرت شاہ سلیمان توسوی کے مزار پر اعمال کا ہدیہ لے کر جانے کی حاضری 29 اتوار منگل صبح 9 بجے. اور ساہیوال میں گنگو بہروں کے لیے محفل ہے 29 نومبر جمعہ 2 بجے، اجازت عام ہے. 18 اپریل ترکی میں محفل ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں شامل ہوں گے 18 سے 20 اپریل تک. 18 سے 20 اپریل. ایک کام کر لیں، اگر 1.25 ارب درود پاک کے چلے کی ساری برکتیں پانا چاہتے ہیں، ساری دولتیں پانا چاہتے ہیں، ساری تمنگریاں پانا چاہتے ہیں، تو وہاں اس چلے میں بستر لے کے چلے جائیں، وہاں کی تیاریوں میں لگ جائیں، ساتھ دیں، چھٹیاں لیں، اپنے آپ کو تیار کریں، فارغ کریں اور وہاں حجویری محل میں چلے جائیں. یقین جانیے یہ موقع نہیں ملیں گے اور اللہ پاک کی رحمتیں انشاءاللہ آپ کو گھیر لیں گی. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مددیں آپ کو گھیر لیں گی. توسا شریف کی محفل 29 اکتوبر منگل صبح 9 بجے. میں نے اتوار کہا ہے غلطی سے. اور اسم اعظم کا جو دم ہے اور حلقہ کشف المحجوب 13 اکتوبر کو ہے انشاءاللہ. اتوار بعد نماز فجر 13 اکتوبر کو. 13 اکتوبر کو. اور جو شخص تنہائی کی 5 دعائیں لینا چاہتا ہے وہ اپنے تجربات لکھے. کوئی روحانی تجربہ، مشاہدہ، کسی تعویذ کا فائدہ، کسی نقش کا فائدہ، کسی دم کا فائدہ تفصیل سے لکھیں کاپی پہ، ورقے پہ اور پہنچائیں. وہ خوش قسمت ہوگا جو تنہائیوں کی 5 دعائیں لے گا اور رنگ و رنگ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. پارکنگ میں تعاون کریں، یہاں گاڑیوں سے راستے بند نہ ہوں. مسلم غیر مسلم سب کے حقوق ہیں اور ہمارے وارڈن پارکنگ کا بہت ماشاءاللہ ساتھ دیتے ہیں. خاص طور پہ دعا کے بعد اس پہ توجہ کریں. اور تسبیح خانے میں 3 دن اپنے سویا ہوا نصیب جگانے کے لیے 3 دن گزار. عصر، جمعرات عصر سے اتوار کی ظہر تک سویا ہوا نصیب جگائیں 3 دن. اور یہاں زندگیاں وقف کریں، بوڑھے ہیں یا جوان، عبادت اور خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں. عبادت اور خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں. بعض اوقات ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کو جادو جنات نہیں ہوتے. ہم نے اپری کی لائبریری میں، اپری کی ویب سائٹ میں جادوئی لائبریری کے نام پہ انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں کہ انگریزوں پہ جادو جنات نظر بد ہوا اور پھر ان کے ساتھ کیا بنی. انہوں نے اپنے حالات خود لکھے. اور وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں، کسی اور کے نہ کریں. بعض اوقات جوتوں سے بھی اثرات منتقل ہو جاتے ہیں اور انسان کسی پریشانی اور مصیبت میں. پوری دنیا کے لوگ میرے والدین کے مزارات پہ جاتے ہیں، ضرور جائیں. اعمال کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اعمال کی برکت سے اللہ کے خزانوں سے مرادیں پاتے ہیں. اجازت ہے، لیکن وہاں غیر شرعی کیفیات سے بچے. غیر شرعی کیفیات سے. اور جب سے عید کے تیسرے اور چوتھے دن حویلی میں سورت کوثر کا چلہ ہوا ہے، بہت کمال ہے. جو بھی سورت کوثر وہاں سورت کوثر کے 129 نصاب جتنے زیادہ پڑھ کے آتا ہے اتنا زیادہ برکتیں اور خیریں پا کے جاتا ہے. مردوں کو اجازت ہے اس کی، مردوں کو اجازت. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور برکتوں کے دروازے کھولے. درود پاک وہ پڑھیں گے بیٹھ کے ہم جس کو درود شفا کہتے ہیں، اور وہ درود ہے جو روحانی جسمانی بیماریوں کا آخری علاج ہے. اور یہ درود ہم سورت اخلاص پڑھنے سے پہلے بھی اس کی نیت بھی کر لیں گے. سورت اخلاص کے پہلے اور بعد میں بھی نیت کر لیں گے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. یہ درود بھی اپنی نفلی عبادات جتنے اعمال صدقات پوری امت کو، اپنے مرحومین کو ہدیہ کیا کریں. ان کو خالی نہ چھوڑا کریں، ان کی قبروں پہ جایا کریں، ہدیہ کیا کریں. اور انشاءاللہ یہ چیزیں پہنچتی ہیں. اب بیت کا عمل ہوگا. جو پہلے سے بیت ہیں وہ تجدید بیت کر لیں گے. جو بیت ہونا چاہتے ہیں وہ اس بیت میں شامل ہوں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک، بدعت، صغیرہ کبیرہ گناہ، تیری ہر نافرمانی سے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما.
بیت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، یا اللہ میری بیت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات تلاوت نماز کا اہتمام کرتے رہیں اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پر بہت نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ میں بھی آپ بھی ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ جمعرات کی حاضری اور اپنے مقام پہ گاڑی گھر دفتر میں مسلسل درس سنتے رہیں، یاد دہانی سے نفع ہوتا ہے۔ اب بیٹھ کے سورت اخلاص پڑھیں گے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھ چکے ہیں، گڑ گڑا کے سورت اخلاص پڑھیں گے، اور پھر آخری سورت اخلاص میں سورت اخلاص میں جب پڑھوں گا نا اللہ الصمد، اس کو بآواز بلند پورے جوش، پورے جذبے، پورے ولولے، دل کی کیفیتوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، لڈو کا ڈبہ آپ کے سامنے ہوگا توجہ سے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی پوری توجہ سے۔ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ڈوب کے پڑھنی ہے، دل کی گہرائیوں سے پڑھنی ہے، اندر کے درد سے، اندر کے غم سے، پورے جذبے سے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخری سورۃ اخلاص میں اللہ الصمد کا ورد پورے درد کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری کیفیات کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کی رحمت سے اٹھیں گے مرادیں پا کے، برکتیں پا کے، خیریں پا کے، اور انشاءاللہ جھولیاں بھر کے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔
قل هو الله احد الله الله الصمد 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 الله الله الصمد 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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم اكفناهم بما شئت بمن شئت وكيف شئت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم كافها يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اے اللہ ہماری آمین قبول فرما ہماری آمین قبول فرما ہماری حاضری قبول فرما اور جتنی بھی تیری بندیاں بندے دنیا کے جس کونے میں ہیں سب کی حاضری قبول فرما اور سورۃ اخلاص کی برکتیں عطا فرما سورۃ اخلاص کی عطائیں عطا فرما سورۃ اخلاص کی خیریں عطا فرما. اے اللہ مستر اور بے چین مجمع کی حاضری قبول فرما مستر اور بے چین مجمع کی حاضری قبول فرما مشکلیں حل فرما ناکامیاں دور فرما حالات کی سنگی سختیاں تلخیاں ختم فرما.
اے اللہ ہماری نسلوں کو رزق عطا فرما، روحانی اور جسمانی رزق عطا فرما، نسلوں کی خیر کر دے، نسلوں میں خیر بھر دے، ہماری دعاؤں میں خیر کر دے، ہماری دعاؤں میں خیر بھر دے۔ اے اللہ اگر آفات بلیات آنے والی ہیں اور تیرے امر سے آنے والی ہیں، آج اس مجمع کی برکت سے آفتیں روک دے، بلائیں روک دے، مصیبتیں روک دے، پریشانیاں ختم کر دے، سختیاں ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے بادشاہوں کو خیر پہنچا دے، وزیروں، مشیروں، امیروں، فقیروں کو خیر پہنچا دے۔ اے اللہ سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے، سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے۔ اے اللہ جو مرادیں لے کے آئے ہیں پوری کر دے، جو مرادیں لے کے آئے ہیں پوری کر دے، جو جھولیاں لے کے آئے ہیں بھر دے۔ اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے، سب کی ناکامیاں دور کر دے۔ اے اللہ ہماری ہر مشکل آسان کر دے، ہر پریشانی دور کر دے، ہر سختی ختم کر دے۔ اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری مشکلات حل کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری مشکلات حل کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ یہ ہاتھ ہیں کشکول ہیں، بھر دے، بھر دے، بھر دے، نعمتوں سے بھر دے، رزق سے بھر دے، کامل ایمان سے بھر دے، کامل اخلاص سے بھر دے، کامل اخلاق سے بھر دے، ہدایت سے بھر دے، عافیت سے بھر دے، رحمت سے بھر دے، برکت سے بھر دے، عطا سے بھر دے، سخاوت سے بھر دے، تونگری سے بھر دے، بخت سے بھر دے، نصیب دے دے، پریشانیاں دور کر دے، مسائل حل کر دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے رنگ دے، آباد کر دے، شاد کر دے، بے مرادوں کو بامراد کر دے، بیماروں کو صحت دے دے، جادو بندشوں میں ڈسوں کے لیے غیب سے اپنی رحمت کا علاج بھیج دے، اپنی رحمت کی برکت بھیج دے، ناکامیاں پریشانیاں دور کر دے، ہماری ہر مشکل آسان کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی ہیں، اب تو اپنی رحمت سے بھر دے۔ سورۃ اخلاص دیتے ہیں اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ، تجھے اے اللہ تو سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اور اس کی جو جو برکتیں قیامت تک ہیں، جو کتابوں میں لکھی ہیں، جو لوح محفوظ پہ لکھی ہیں، جو تیرے علم میں ہیں، جو تو نے فرشتوں کو علم دیا ہے، جو تو نے انبیاء کو علم دیا ہے، جو تو نے اہل البیت کو علم دیا ہے، جو تو نے صحابہ کو علم دیا ہے، جو تو نے ولیوں کو علم دیا ہے، جو تو نے قطب و ابدالوں کو دیا ہے، جو غوثوں کلندروں کو دیا ہے، جو ابراروں کو دیا ہے، یا کریم آقا وہ سارے فائدے، وہ ساری تاثیر، وہ ساری برکتیں سورۃ اخلاص کی اس سارے مجمع کو عطا فرما، اس سارے مجمع کو عطا فرما، اس سارے مجمع کو عطا فرما، پوری دنیا کے مجمع کو عطا فرما، آمین کہنے والوں کو عطا فرما، آمین سننے والوں کو عطا فرما۔ اللہ عطا فرما، محروم نہ فرما، عطا فرما، محروم نہ فرما، عطا فرما، محروم نہ فرما، عطا فرما، محروم نہ فرما۔ اگر ہماری پیشانی پہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے لعنت لکھی ہے، پھٹکار لکھی ہے، شقاوت لکھی ہے، سورۃ اخلاص کی برکت سے اللہ تو مٹا دے، اس کی جگہ رحمت لکھ دے، اس کی جگہ برکت لکھ دے، اس کی جگہ مغفرت لکھ دے، اس کی جگہ عطا لکھ دے، ہماری ہر مشکل آسان کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے۔ جو دعاؤں میں شامل ہوا اس کی بھی دعائیں قبول فرما، جنہوں نے چاہا ان کی دعائیں قبول فرما، جنہوں نے لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، جو پوری دنیا میں بیٹھے سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی دعائیں قبول فرما، اور سب کی مشکلیں حل فرما، اور سب کی ناکامیاں دور فرما۔ اللہ قبول فرما، آقا قبول فرما، کریم قبول فرما، عطا فرما، قبول فرما، عطا فرما، قبول فرما، عطا فرما۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔